ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں، آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں، دل نہ ٹوٹے کہ یہ بکتا نہیں بازاروں میں۔ احباب گرامی، سامعین و سامعات، رات کے کافی سارے لمحات بیت چکے ہیں، لیکن دل والے راتوں کو جاگ لیں تو انہیں پریشانی نہیں ہوتی۔ دل بھی میرے رب نے عجیب چیز بنائی ہے کہ اسے لگنے کے لیے بنایا ہے، لگا کے لٹکا دیا ہے، اور پھر اس میں خون ڈال کے دھڑکنیں پیش کر دی ہیں، اور ان دھڑکنوں کے اندر روانی رکھ دی ہے، اور روانی جو ہے وہ جوانی میں ہو تو پھر جوانی کی اپنی ایک مستانی ہوتی ہے۔ دل مزے میں ہو تو خشک ٹکڑے بھی اچھے لگتے ہیں، دل بھر جائے تو سامنے بڑی بڑی اچھی ڈشیں زعفران میں پکی ہوئی بھی بری لگتی۔ دل کی صفائی ستھرائی، اس کی ورائٹی آپ مجھ سے پہلے سن چکے، اچھا ہوا کہ کافی ساری باتیں اسی موضوع کے حوالے سے آپ نے گوش گزار کی، لیکن میری گفتگو ہمارے اس سماجی اور معاشری رویوں پہ مبنی ہوگی جو ہمارے گھروں میں خود تشکیل پاتے ہیں، ہم انہیں ہاتھوں میں پالتے ہیں، پروان چڑھاتے ہیں، اور پھر دل والے دل والوں کو جب ڈستے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ اور پھر ہمارے رکشوں کے پیچھے، شہر کی طرف جانے والی بسوں کے پیچھے، مختلف گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے، یہ انسانوں کو انسانوں سے ڈسوانے کا موسم ہے، ڈسنے والا بھی دل ہے اور جسے ڈسا گیا ہے وہ بھی دل ہے۔ ہم اپنا دل سینے میں رکھ کر کے سب کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا دل نہ دکھے، لیکن دل دکھا کے دوسروں کا ہم خوشی مانگتے ہیں تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ بال کو آپ جتنی زور سے دیوار میں ماریں گے وہ اتنی زور سے ہی آپ کی طرف واپس لوٹے گی۔ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ آپ سمائل پاس کریں، مسکرائیں تو جواب میں امید ہے مسکراہٹ آئے گی، لیکن آپ اور میں لوگوں کو آنسو دے کے، گھور کر کے، گالیاں دے کر کے بدلے میں ہم پھولوں کی امید رکھتے ہیں، تو یاد رہے کہ ایسے ہونے والا نہیں ہے۔ دنیا میں نے اپنے ملک کو دیکھا ہے، سب سے زیادہ ایکسپرٹ جس چیز کے توڑنے میں ہیں، انڈیا والے ناریل توڑتے ہیں اور ہم دل توڑتے ہیں۔ انہیں کوئی چھوٹی سی خوشی ملے، کوئی تکلیف ملے، ناریل پھوڑ کے دیکھو۔ کبھی ہوتا تھا کہ شادی سے پہلے نوجوان سے چپنی توڑوائی جاتی تھی، آپ کے گاؤں کا پتہ نہیں، نیچے رکھ کے اوپر اڈی مار کے اگر وہ توڑ لیتا تو کہتے کہ ٹھیک ہے، گبرو ہے، ویاہ دے قابل دل رکھ لے گا۔ تو عمر کے تقاضوں کے ساتھ بچپن سے لے کے 55 تلک نہیں بلکہ قبر تلک دل بنتا بھی ہے، سنورتا بھی ہے، ٹوٹتا بھی ہے، لیکن یاد رہے
لمبی چوڑی باتیں نہیں. سب سے پہلے اس دل کو دل والے بن کے سمجھیے گا تو انشاءاللہ بات آسان ہو جائے گی. اور اگر صرف اعتراض برائے اعتراض یا چسکے کے لیے تو پھر بات نہیں بنے گی. اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے. دل کے اوپر ہمارے صوفیوں نے بھی بڑے پیار سے دیکھا ہے اور کہا ہے کہ ٹا دے مسجد، ٹا دے مندر تے ٹا دے جو کچھ ٹہندا ہو. مسجد ٹا دے، مندر ٹا دے، ٹا دے جو کچھ ٹہندا ہو، ایک کسے دا دل نہ ٹاویں. دلاں وچ رب رہندا ہو، دلوں میں رب نہیں رہتا، جھوٹی بات ہے. اللہ عرش پہ مستوی ہے. دل کو وہ بنانے والا ہے اور مخلوق میں خالق کا رہنا، یہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، بات ہو سکتی ہے، مباحثہ ہو سکتا ہے، دلائل موجود ہیں. رحمان عرش پہ مستوی ہے، بنایا اسے رحمان نے ہے. اس کا سکون بھی رحمان کے ذکر میں ہے، آپ مجھ سے پہلے سن چکے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز ہماری ہے نہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے وہ ہماری ہو جائے، اور جب ہماری نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں پھر یہ کسی کی بھی نہیں رہے. آپ نے اکثر دیکھا ہے، منگنی کا پیغام بھیجا، جواب آیا جی کڑی پہلے منگی. ہم بپھر گئے، کیوں منگی؟ پھر اس کے بعد توڑ دیں. اگر گھر والے ڈٹ گئے نہیں توڑی تو ٹھیک ہے جی، ساڑی نہیں تو کسی اور ہل بھی نہیں جاؤ. یہ دل والے دل رکھتے ہوئے دوسرے کے دل کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے جو پوری دنیا میں کوہرام بپا کر رہے ہیں، یہ صرف ایک ایشو نہیں ہے. ایشو کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ آئیے آغاز کرتے ہیں. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا، تزوج الودود الولود. انسانی معاشرے اور سماج کی پہلی اکائی بچہ ہوتا ہے یا بچی ہوتی ہے، فرد ہوتا ہے. فرد اس معاشرے کی پہلی اینٹ ہے، اور اگر اینٹ صحیح ہو، مضبوط ہو، جاندار ہو، پکائی صحیح ہو تو دیوار اچھی چنی جائے گی اور بلڈنگ مضبوط ہو سکتی ہے. اسی لیے آپ نے کہا کہ اس اکائی کی بنیادی یونٹ کی اس کا چناؤ ٹھیک ہو، اس کے ماں باپ ٹھیک ہوں، اس کی فیکٹری، اس کا مسئلہ درست ہو، اور پھر آپ آگے بڑھیں. تزوجوا الودود الولود. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دو چیزیں، ایک شادی وہاں کرنا جو دل والی ہو، جو دل کے راز بھی جانتی ہو، دل لگی کرنا بھی جانتی ہو، اور دل کی قدر بھی کرتی ہو، اور اس کے دل کی بھی قدر کی جائے. الولود بعد میں کہا ہے. جہاں پیار نہیں، محبت نہیں، وہاں بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے مار دیا جاتا ہے. کتنے جسم ٹوٹتے ہیں اور کتنے لوگ مر جاتے ہیں، کتنی روحیں ختم کر دی جاتی ہیں اور ان کو مرنے سے پہلے مار دیا جاتا ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. یہ صورتحال کیوں پیش آتی ہے کہ جب ہمارا دل کسی چیز سے اٹھ جاتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو بنانے کی پہلی اور ابتدائی اکائی حاصل کرنے سے بہت پہلے کہا تھا کہ آپ جب چنیے گا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ. اس حدیث کا ترجمہ مجھے سنتے ہوئے جو میری عمر ہے جب سے ہوئی سنبھالی ہے یہی سنتا آیا ہوں کہ عورت کا انتخاب 4 وجہ سے ہوتا ہے. اور عورت کا انتخاب مرد اس لیے کرتا ہے کہ اپنا گھر بنا کے، معاشرہ بنا کے، نئی جنریشن، نئی نسل اس نے آگے دینی ہے، ذمہ داری کو نبھانا ہے. یہ ایک معمولی سا ایک گھر نہیں ہے، یہ ایک کوٹھا یا مکان نہیں ہے، بلکہ یہ پوری انسانیت کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری ہے. اور ہم وہاں کیا کرتے ہیں، کسی نے ذات پات دیکھ لی، دل ٹوٹتا ہے، کوئی بات نہیں، بیٹا لاکھ چیختا رہا،
ابو اتنے ساڈی نہیں بنتی رہن دے. ابا کہندا پت اپنا خون ہے بھائی رشتے داراں نوں نہیں چھڈی دا ہوندا, تیری مہربانی برادری تو باہر میں نہیں ہون دینا. اور پھر ہم نے کہا ماشاءاللہ منڈا پاویں کانا ہوئے شرط ایک ہی رانا ہوئے, رائی ہوئے پاویں سائی ہوئے. یہ وہ جملہ ہے جو میرے کان میں میاں چنوں میں پڑا اور بعد میں 1 سال کے اندر میں نے اس کا تجربہ دیکھا. پاویں پرلے درجے دا نکھٹ ہوئے پر منڈا جٹ ہوئے, شرط اپنی اپنی. اور ہم نے یہ ذمہ داری سے اس کو نبھایا ہے. کتنے دل ٹوٹے, کتنے بعد میں گھر ٹوٹے اور کتنے رشتے چھوٹے, ہم نے پرواہ نہیں کی. باپ بزرگ عزت کے قابل ہوتے ہیں اور میں ان کی عزت کرتا بھی ہوں, سکھاتا بھی ہوں. لیکن بزرگوں کو بھی تو کبھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو دل ہیں, اپنا وقت گزر گیا ہے, جب ان کی باری آئی ہے تو ہمارے دل سخت کیوں ہو گئے ہیں. تھوڑی نرمی رکھو. مسجد نبوی میں بیٹھا ہوں, چھتریوں والی جگہ ہے درمیان میں, تو میرے لباس کو دیکھ کے ایک بزرگ عمر ہوگی کوئی تقریباً 60-65 کے لگ بھگ, کہنے لگے پاکستانی ہو؟ میں نے کہا جی. کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا ادھر یونیورسٹی میں طالب علم ہوں. کہنے لگے یار یہ میرے بچے ہیں, ان کو کوئی تھوڑی سی نصیحت کر دے. نوجوان تھے, پینٹ شرٹیں پہنی ہوئی تھی. میں نے الیک سلیک کی, ہیلو ہائے کی. میں نے کہا آپ کے پاپا بول رہے ہیں کہ ان کو نصیحت کر دیں, تو کس طرح کی نصیحت آپ چاہتے ہیں کہ میں کر دوں, اور آپ لوگوں کا کیا؟ کہتے ہیں جی بس یہ تو یہی چاہتے ہیں. اتنے میں بابا جی بول پڑے, جی عمرے پہ لایا ہوں بڑی مشکل سے, یہ عمرے پہ آتے نہیں تھے. دیکھو نا ان کی بد نصیبی, پیسہ میں لگا رہا ہوں, عمرے پہ لانے کا کہہ رہا ہوں, یہ آتے نہیں تھے. میں نے کہا نہیں جی کوئی وجہ ہوگی, نوجوان تو پکنک پہ نکلنے کے لیے بڑا تیار ہوتا ہے. کہنے لگے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بابا کہتے ہیں آپ پاکستان چلو. کیوں؟ آپ بڑے ہو گئے ہو, یہاں یورپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, انگلینڈ کے حالات درست نہیں ہیں, لہٰذا تم پاکستان جاؤ. تو میں نے کہا آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کہتے ہیں جی دیکھیں نا, جب بابا جوان تھے تو انگلینڈ اچھا تھا, گوریوں کے لباس میں کوئی مذائقہ نہیں تھا, کوئی پریشانی نہیں تھی. جب ہم پہ جوانی آئی ہے تو اب ابا جی کہتے ہیں یہ جگہ اچھی نہیں ہے, وہاں چلو. ہمارا دل کرتا ہے وہاں جانے کو, جب ابا جی نہیں گئے تو ہم کیوں جائیں؟ بھائی یہ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. دنیا عمل دیکھتی ہے, قول کم دیکھتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قربانی کر دو. صلح حدیبیہ کہا قربانی کر دو, کوئی بھی نہیں کر رہا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر کے اندر آ گئے, آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے. کہا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ, کیا وجہ ہے کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ جانور ذبح کر دو, یہ کرتے نہیں؟ کہا محبوب آپ کے صحابہ کے بھی دل ٹوٹے ہوئے ہیں, وہ تو رب کے گھر کی ملاقات کے لیے بچھڑے ہوئے تھے, جانا چاہ رہے تھے. ان کی کوشش یہی ہے کہ چلیں کچھ دیر استقامت, کوئی حوصلہ, اللہ آسمان سے کوئی سبب لگا دے تو جانور جو لیے ہیں قربانی کے وہاں جا کے ذبح کریں گے. آپ ان کے دل کو سمجھنے کی کوشش کریں, ان کے بھی دل ٹوٹے ہوئے ہیں, صرف آپ کا نہیں ٹوٹا. آپ ایک کام کریں, آپ چھری پکڑیں, جا کے اپنا جانور ذبح کر دیں. یہ دل تو آپ کے دیوانے ہیں, یہ آپ کی بات کو بھی سنتے ہیں لیکن عمل کو زیادہ دیکھتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چھری پکڑی, جانور کے ابھی رکھی تھی, تو پتہ ہے کتنے سو صحابہ کے ہاتھوں کی چھریاں چل گئی تھی. تو دل آپ بھی رکھتے ہیں, دل دوسرا بھی رکھتا ہے, اس کے دل کو بھی تو کبھی پوچھے نا کہ وہ کیا مانگ رہا ہے. پوچھ کے بعد میں بے شک اس کو مشورہ دے دیں, رائے دے دیں, لیکن دو ٹوک فیصلہ یہ نہیں ہونا میں کہہ چھڑیا نا ٹھیک ہے پھر آج تو نہیں ہوگا, طاقت ہے, جس دن طاقت ختم ہوگی یہ ہونا ہے. پھر اس وقت آپ کا دل ٹوٹے گا, آپ جمعے میں آئیں گے, مولوی صاحب جی دعا کر دو میرے منڈے ٹھیک ہو جان. تو آغاز کہاں سے؟ الودود, مودت, محبت, پیار. دل لگی کرنے والی عورت, پیار کرنے والا مرد, محبت اور چاہت اصولوں کے تحت. یہ نہیں کہ ہم اس کو بے اصولی میں لے جا کر کے اس کو کھلے عام جو ہے ہوا دے دیں کہ نہیں جو مرضی کرتا پھرے. محبت کے بھی اپنے اصول ہیں اور چاہت بھی اپنی ایک جو ہے وہ حسن رکھتی ہے. جھکی نظروں میں بھی قیامت کا حسن ہوتا ہے, جھکی نظروں میں بھی قیامت کا اثر ہوتا ہے. حسن اور نکھر جاتا ہے شرمانے سے. تو شرم و حیا بھی محبت کا ایک حصہ ہے. یہاں سے آغاز ہوا.
اب اس آغاز کے بعد حضرات، جب بنیاد ٹیڑھی ہو جائے اوپر بلڈنگ کے مضبوط ہونے کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ ہم نے آغاز نفرتوں سے کر لیا ہے، اگلا مرحلہ آیا کہ چلیں فیصلہ ہو گیا کہ یہاں ہم نے رشتہ پوچھنا ہے۔ رشتہ پوچھتے ہوئے منگنی آ گئی، منگنی کا موقع آیا، سارے کام ہونے لگے، کرتے 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 آخری فیصلہ ہوا کہ چلو جی منڈے نو بھی تسی لے آؤ، کڑی آپ انگوٹھی پائے گی۔ ٹھیک ہو گیا، آپ نے یہ فیصلہ لے لیا اور انگوٹھی سونے کی تیار کروا لی۔ میں نے کہا کہ بھائی مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی جائز نہیں ہے۔ پتہ جواب کیا آتا ہے؟ مولوی جی میرا دل ہی توڑ چھڑیا جی، تانوں لبھی نہیں نا اس لیے ویکھ کے سڑ گئے ہو، تواڈے کولوں سہ نہیں ہویا، برداشت نہیں ہویا۔ نہیں میرے دوست، ایسی بات نہیں۔ سالی نے پسند کی ہے، بیوی ساتھ گئی ہے اور نیٹ سے ڈیزائن جو ہے وہ چوز کیا ہے، دبئی سے منگوایا ہے، باہر سے آیا ہے، مہنگا ترین سونا ہے، پیار اور محبت پیچھے بھری ہوئی ہے اور بڑی دل لگی کے ساتھ انگلی پکڑ کے اس میں جو ہے ڈالی جا رہی ہے۔ لیکن یہ دیکھ کہ اگر ایسے تو کر رہا ہے، نہیں کرتا تو تیرا دل ٹوٹ رہا ہے، اور اگر یہ کر رہا ہے تو محمد رسول اللہ کا بھی دل ٹوٹ رہا ہے۔ دل نہ ٹوٹے کہ یہ بکتا نہیں بازاروں میں۔ تو نے اپنا دل، منگیتر کا دل، ساس کا دل، سالے اور سسر کا دل، ان کے اوپر تو نے نظر رکھی، لیکن کائنات کا سب سے خوبصورت دل ٹوٹ رہا ہے اور وہ محمد رسول اللہ کا دل ہے۔ یہاں اس دل کی قدر کرے گا، اللہ تیرے دل کی قدر کروائے گا، لیکن اگر تو نے دل لگی کی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل توڑ کے، یاد رکھ ساری زندگی دل کو پیٹے گا اور روئے گا، اور پھر رونا تیرا کوئی سنے گا بھی نہیں۔ کسی کے ایک آنسو پہ ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے، پھر تیرے ان آنسوؤں کی قدر نہیں پڑے گی، پھر مجنوں بن کے لیلا کے پیچھے بھاگے گا اور وہ ملے گی نہیں۔ کل یدعی بوصال لیلا ولیلا لا تقر لہم بذاک، یہ کہے گا میں مجنوں، میں دیوانہ، میں پاگل، لیلا میری، لیلا میری۔ لیلا سے کسی نے پوچھا وہ پاگل بن کے پھر رہا ہے، کہتی میں جاندی نہیں ہوں۔ جب تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا کو نہیں سمجھا، جب تجھ کو تمنا میری تھی مجھ کو بھی تمنا تیری تھی، جب تجھ کو تمنا غیر کی ہوئی جا تیری تمنا کون کرے۔ اس پہلو کو بھی مد نظر رکھنا۔ اب ہم نے حسب نسب دیکھ لیا، مال دولت دیکھ لی، مال دولت میں آ کے ہم نے دل توڑا تو توڑ دیا۔ غریب گھرانہ ہے، رشتہ معیاری ہے، لیکن بچی کے پاس دینے کو جہیز نہیں ہے، باپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے جھٹک دیا، او بھائی ایویں بڑے تھاں تے کمندہ نہ پاؤ، ذات دی کوڑ کرلی جپے شتیرہ نو۔ جب یہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی دل ٹوٹ رہے ہوتے ہیں۔ امیری اور غربت میں ایک پل کا فرق ہوتا ہے، صرف ایک پل۔ اگر اللہ فیصلہ کر لے ادھر سے ادھر جھٹک کے رکھ دے، سیلاب آئے، بڑے بڑے امیروں کو رب نے جو ہے غریب بنا کے رکھ دیا۔ فیصل آباد کے فرنٹ کے پلازے اور بڑی بڑی مہنگی بلڈنگیں لاکھوں میں لیتے ہوئے کرائے، آج لکھاں والے ککھاں چو گئے نا، لوگوں سے مانگ کے کھا رہے ہیں، نہ بلڈنگ رہی، نہ سر ڈھانپنے کی جگہ رہی، نہ کاروبار رہا، نہ معاملے رہے۔ بڑے بولنے سے پہلے کچھ سوچ لیجئے گا۔ یہاں ٹوٹا ہوا دل اگر آج کسی غریب کا دل آپ نے اپنے پیسے اور دولت پہ آ کے توڑا ہے، اور آپ نے سیدھا کھرا چٹا ننگا جواب دے کے کہا ہے کہ جناب وہ ہمارے سٹیٹس کا نہیں، ہمارے معیار کا نہیں، ہماری برابری کا نہیں، تو یاد رکھ اللہ ایسے نہ کرے کہ برابر کر کے رکھ دے، بلکہ آپ کو ادنا کر دے، ان کو اعلیٰ کر دے، اور کل کو آپ کو انہی کے گھر نوکری کرنی پڑے جو آپ کے نوکر تھے۔ بولنا ذرا سوچ کے۔
یہ منظر میں نے دیکھے ہیں۔ فیصل آباد کے لاری اڈے کے بسوں کو دھونے والے، میں نے بعد میں ان کو ٹرانسپورٹر بن کے پورے ملک میں بسیں چلاتے دیکھا ہے، اور جو اس وقت کے مالک تھے ان کو ایک ایک پائی کے لیے روتے بھی دیکھا ہے۔ حضرات، اس کے بعد ہم دل توڑتے ہیں، اور دل ٹوٹتا ہے ہمارا آ کے ایک ایک گلی، ایک ایک گھر میں دل ٹوٹتا ہے۔ ہم نے معیار بنا لیا ہے کہ اگر شادی کریں گے تو خوبصورت لڑکی سے، اور لڑکی نے ذہن بنا لیا ہے کہ خوبصورت لڑکے سے۔ پھر ہر انسان نے اپنے دل میں، اپنے خیال میں، اپنے دماغ میں کسی کو آئیڈیل بنا کے کسی ہیرو کو بسا رکھا ہے، اور پھر ہم نے بڑے بڑے جو ہے خواب دیکھے ہیں، خوشنما خواب، سوتے میں، جاگتے میں، اٹھتے میں، بیٹھتے میں، کہ مجھے وہ ملے، مجھے وہ ملے، مجھے وہ ملے۔ یاد رہے کہ سکرین کی دنیا کے چہرے اور ہوتے ہیں، حقیقت کی دنیا میں چہرے اور ہوتے ہیں۔ اگر سب نہیں سفید رنگ پہ مرنا ہے تو کالے رنگ والے کہاں جائیں گے؟ میرے گھر میں، میرے ملک میں سارے لوگ سفید چمڑی والے تو نہیں ہیں۔ بھلے ہم کریموں کے پیچھے دوڑ پڑے، یہ گولڈن پرل ہے، یہ فلان ہے، یہ فائدہ ہے، یہ می ہے، یہ ٹمی ہے، اس کو لگائیں گے ماشاءاللہ، کالے نو گورا، گورے نو چند ورگا، آپ کرتے رہیں، لیکن کب تلک؟ یہ حسن صرف چہرے کے گورا کرنے کا نام نہیں ہے کہ پاؤں دیکھ کے لگے چہرہ ہے کسی اور کا، یہ پاؤں ہے کسی اور کے۔ تو یہ کالے لوگ کہاں جائیں گے؟ جب کسی لڑکی کو یہ کہہ کے رد کر دیا جاتا ہے کہ اس کا رنگ خوبصورت نہیں ہے، کیا اس کا دل نہیں ٹوٹتا؟ پھر جب آپ کو کوئی ریجیکٹ کر کے جاتا ہے، آپ نے کسی کی بہن کو، بیٹی کا دل توڑا آپ نے کہہ کے کہ نہیں میں تھے نہیں کرانی، تو آپ کے گھر میں بھی تو سارا حسن نہیں بیٹھا ہوا نا، لوگوں کا بھی اپنا معیار ہے، معلوم نہیں یہاں پہ کیا کیا ہوگا۔ اور جب پھر دل ٹوٹیں گے اور باپ جو ہے اسی دکھ میں مر جائے گا، اور پھر تو بڑا بھائی ہونے کے ناطے ذمہ داری تیرے اوپر آ جائے گی، اور پھر لوگوں کے جا کے ترلے نکالے گا، اور کسی قیمت میں یہ بیٹھی بیٹھی بوڑھیاں ہو جائیں گی، تو کیا یہ رنگ ہے؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ دلوں کے رنگ دیکھ، ان کے اوپر نظر رکھ۔ رب تیرے چہرے کو، شکل کو، صورت کو، تیری بوتھی کو، بیوٹی پارلر کو نہیں دیکھتا، وہ دلوں کو دیکھتا ہے کہ دل کا حسن اور جمال۔ کالے رنگ کا بلال جب اس نے اپنا دل رب سے جوڑا اور دل لگی کی ہے، زمین پہ چلتا ہے قدموں کی چاپ، جنت کی حوریں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بڑھ کے مقابلہ کرتی ہیں کہ بلال میرا ہے، اور دوسری کہتی ہے کہ بلال میرا ہے۔ حضرات، آپ مانیں یا نہ مانیں، میرے معاشرے کے اندر ہر دن اس بنیاد پہ دل ٹوٹ رہے ہیں، اور وہ خاموش آنسو جو تکیوں میں بہہ جاتے ہیں، جو ماں باپ کو بتا نہیں سکتے، بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ دل کی حالت کو شیئر نہیں کر سکتے۔ آخر یہ بھی تو دل ہے نا، اور ہمارے گھروں میں ہے۔ فاظفر بذات الدین، ہم نے اس کا معنی کر لیا کہ دین پڑھی ہوئی مدرسے کی کوئی لڑکی ڈھونڈ لے، تیرا گھر آباد ہو جائے گا، تو کامیاب ہو جائے گا۔ معذرت، مدرسے میں رہ کے بھی اگر کتاب و سنت کے مطابق دل لگی والی باتیں سمجھ نہیں آئیں، تو پھر یہ مخلوق کا دل رکھتے رکھتے اگر خالق کے ساتھ رویہ خراب کرے گی تو رب کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یؤذینی ابن آدم، آدم کے بچے نے مجھے دکھ دیے، آدم کی بیٹی نے مجھے دکھ دیے، دکھ رب کو بھی ہوتا ہے۔ پھر دین کا معنی اگر یہی ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو پھر وہی ہوگا جو میرے دادا جی کے ساتھ ہوا، تیسری شادی ہے، اور گھر میں محدثہ ہے، کتب ستہ یاد ہے، قرآن مجید کی حافظہ ہے، نوافل 24 گھنٹے، عابدہ اور زاہدہ۔ شادی ہو گئی، پوری علاقے کے اندر دھوم مچی کہ چودھری عبد الرحمن کے گھر ماشاءاللہ عالمہ، فاضلہ، محدثہ، احادیث کی حافظہ، قرآن کی حافظہ آئی ہیں۔ دنیا دور دور سے دیکھنے کے لیے بھی آئی، ماشاءاللہ بھی پڑھی۔ اور جب دادا جی نے بولا کہ میں حل ہو لوانے ہوندے نے کہ پیچھے کوئی لسی پانی پہنچا دیا کر،
کہنے لگی یہ کام ساڈا نہیں، مجھے پردے کا حکم ہے، میں نے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ اب دین کا اگر پڑھ کے رٹا لگا کے حفظ کر کے نام کما لیا تو کیا ہوا؟ اگر اس کا صحیح فہم نہیں ملا، دین نے کب روکا ہے کہ آپ اپنے گھر اور گھر والے کی مدد صرف گھر میں رہ کے کر سکتی ہیں، گھر کے باہر کے معاملات آپ نہیں نمٹا سکتی؟ پردے نے یہ کب کہا ہے کہ آپ اپنے بھائیوں کو اور اپنے شوہر کے رشتہ داروں کو حال احوال ہی نہ پوچھیں؟ یہ پردے کا مفہوم کب ہے؟ لیکن بنا چودھری صاحب راضی ہو گئے، کہنے لگے ٹھیک ہے جی میں تسی کہندے ہو، تسی پڑھے لکھے ہو جانے۔ اب ایکڑ دو ایکڑ ہل چلا کے تہجد ٹائم کے اٹھے ہوئے، بعد میں نماز پڑھی، آئے گھر میں، آئے کہ چلیں کوئی لسی پانی گھر جل کے پیتے ہیں۔ اب آنی تو پیچھے سے بند ہو گئی، آگے دیکھا تو تخت پوش پہ کھڑی ہیں اور ماشاءاللہ سورہ بقرہ شروع کر رکھی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، وہیں مصلی پہ کھڑے ہو کے کہتی ہیں ٹوکرے تھلے پئی جے چوک لاؤ۔ اب دل عبادت کے نام پہ ہم نے توڑا، دین کے نام پہ توڑا، ریاضت کے نام پہ توڑا، قیام کے نام پہ توڑا، اور یہ دل ہم توڑ رہے ہیں۔ تبلیغ کے نام پہ تھوڑے دل ٹوٹ رہے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا راہبوں نے کتنے دل توڑے ہیں، کلیسے نے کتنے دل توڑے، مسجدوں نے کتنے دل توڑے، اور رب کے نام پہ توڑے، دل بنانے والے کے نام پہ توڑے ہیں۔ میں ساری رات تبلیغ کرتا رہتا ہوں، اپنے بچوں کا پتہ ہی نہیں مجھے، اپنے بچوں کا مجھے علم ہی نہیں۔ 3 4 دن ہفتہ لوگ باہر ہیں، بچے والے رکشوں کے ساتھ دھکے کھا رہے ہیں، رکشے والوں کے ساتھ کہیں پہ کوئی لب و لہجہ سن رہا ہے، کوئی مسئلہ بن رہا ہے۔ فخر نہیں، جتنی ہمت ہے بندہ اتنا تو کرے۔ اللہ شاہد ہے کہ اپنے بچوں کو خود چھوڑتا ہوں، خود لے کے آتا ہوں، خواہ پورے ملک کا سفر نکال کے بھی آنا پڑے، کہ ان بچوں کے بھی دل ہیں، ان کی بھی کوئی چاہت ہے، انہیں صرف پیسہ نہیں چاہیے۔ 6 مہینے میں تبلیغ کے پیکج پہ نکل جاؤں، پیچھے بیوی کی بھی کوئی خواہش ہے، اس کا بھی دل ہے۔ مجھے کس دین کو مجھے سمجھایا کہ یہ دین نے مجھے کہا ہے کہ لوگوں کو دعوت دینے کے لیے اپنے دل توڑ دو؟ مرا ہے فیصلہ آباد میں، 45 سال شادی کے بعد اپنے بچوں کو اور گھر والی کو نہیں ملا۔ میں جی دین کے لیے وقف ہوں، تبلیغ کے لیے وقف ہوں۔ جب مرا ہے سردیوں میں مسجد کے اندر ہیٹر کی آگ سے مرا ہے، رب نے دنیا میں جہنم دکھا دی، عاقبت میرے اللہ کے ہاتھ میں۔ مدینہ منورہ ہے، صوفہ یونیورسٹی ہے۔ ہماری طرح کے کوئی مدرسے کا ہو نا، بچہ مہینے سے پہلے چھٹی لینے چلے جائے تو گھور کے چل حالے پچھلے مہینے گیا ایسے، کیڑی بیبے کول جانا ہی۔ عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں۔ معلم انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین سیکھنے کے لیے لوگوں کا گروپ آیا ہے، اور آپ پڑھیے ذرا سنن نسائی میں، دیگر جو ہے کتب ستہ میں یہ واقعہ آ کے 20ویں دن ہی بس ہو گئی۔ 8 سال کا کورس تو بہت لمبا ہے نا، 20 دن گزرے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر والے یاد آ رہے ہیں۔ آپ نے مذاق نہیں کیا، بس 20 دن ہی۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ ایدی شادی ہوئی فلانے دا ہے، اس کو جو بھی انہوں نے کہا کہ محبوب دل اداس ہو گیا ہے، واپس جانا چاہتے ہیں۔ آپ نے ان کی ڈگری بھی نہیں روکی، ان کا ڈپلومہ بھی نہیں روکا، منع بھی نہیں کیا، ناراض بھی نہیں ہوئے، اپلیکیشن فوری منظور کی، اور کہا جاؤ اپنے علاقے میں جا کے یہ چند موٹے موٹے کام ہے کرنا۔ ان میں سے ایک یہ بھی نصیحت تھی جو مشہور زمانہ آپ حدیث سنتے ہیں نا، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ آپ نے یہ انہی طلبہ سے کہا تو جو 20ویں دن کہتے تھے کہ ہمارا دل جو ہے پریشان ہے، اداس ہے، ہم واپس جانا چاہتے ہیں۔ آپ نے ان کو پکی چھٹی دے دی اور کہا کہ جاؤ اپنے اپنے علاقوں میں، لیکن نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ۔ دل نہ ٹوٹے کہ یہ بکتا نہیں بازاروں میں، لیکن ہم نے دین کے نام پہ بیوی کا حق، بچوں کا حق، عزیز و اقارب کا حق، اپنوں کا حق، قریبیوں کا حق، اور پھر جب ہم اس سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں پھر ہم کتنے دل توڑتے ہیں وہ ایک الگ ہے۔ شیعہ سنی کا توڑ رہا ہے، سنی شیعہ کا دل توڑ رہا ہے، وہابی ماشاءاللہ دیوبندی کا دیوبندی وہابی کا توڑ رہا ہے، مرزائی عیسائی کا عیسائی مرزائی کا دل توڑ رہا ہے۔ یہ ہمیں حق کس نے دیا تھا؟
ہم تو دل جوڑنے کے لیے آئے تھے، ملانے کے لیے آئے تھے، اور اپنی گفتگو اور لب لہجے کو نرم رکھنے کے لیے آئے تھے، لیکن ہم نے جس طریقے سے دیڑ دیڑ اور ٹھا ٹھا اور تڑاک تڑاک، پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش، اور نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر، صرف لفظ ہی نہیں، پھر اوپر سے جو ہمارے لب و لہجے ہیں، لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے، لہجے آگ لگا دیتے ہیں، پھر ہم جو لب و لہجہ اپنی گفتار میں قادر الکلام ہوتے ہوئے، خطابت میں، فصاحت میں اور فصیح اللسان بن کے پتہ نہیں ہم کیا کچھ کر جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں کوئی اور بھی دل رکھتا ہے، اسے بھی تھوڑا بہت جو ہے وہ نرم لب و لہجے کی ضرورت ہے، لیکن میرے بارے میں کوئی غلط نہیں بولے، میں جو مرضی بولتا رہوں۔ تو یہ چاروں اساس محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں برابر کر کے رکھ دی۔ اس کے بعد آگے بڑھیے، موقع آیا، نیا گھر بن رہا ہے اور اب ہونا ہے نکاح۔ نکاح کے موقع پہ کتنے دل ٹوٹتے ہیں، میں نے دیکھا ہے۔ پنجاب زندہ باد، شیر دل لوگ ہیں، ساری زندگی دی کیڑ اسی ویاہ تے کڈنی ہوندی، میں نہیں جانا، مینوں نہ رکا پایا جائے، کارڈ نہ پایا جائے، لے جاؤ واپس، میں نہیں بڑھنا تواڈے ہل، ساری زندگی تواڈی میری کچی۔ اچھا، اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہم سے سیکھ گئے، اور کچی کرنے کے لیے سب سے کمزور انگلی، کیا کہنے، وہ اپنے بیٹے کی شادی میں خوشی میں شریک کر رہا ہے، یہ کہتا ہے ہن میں رنگ چ بھنگ پا کے بکھاؤں، یہ رنگ میں بھنگ ڈالنے کے لیے ملنگ جو ہے ماشاءاللہ اپنے رنگ دکھا رہا ہے، اسے نہیں علم کہ آج اگر میں کسی کے ساتھ ایک گناہ کر رہا ہوں تو یہ دنیا ادھار ہے، سود سمیت 11 گناہ کر کے واپس لوٹانی پڑے گی۔ دل ٹوٹ رہے ہیں، فوتگی ہو جاتی ہے، میت کی ابھی قبر خشک نہیں ہوئی ہوتی، اللہ ہمیں معاف کرے، ہم نے جتنی کیڑے ہیں، جتنے معاملے ہیں، اور جو کر دینا ہوتا ہے وہ کر دینا ہوتا ہے۔ فیصل آباد ہے، حاجی آباد ہے، گلی نمبر 5 ہے، شوہر فوت ہو گیا ہے، عورت بچوں کے ساتھ کرائے کے مکان پہ ہے، اور مالک مکان آ کے کہتا ہے بی بی شام تک مکان فارغ ہونا چاہیے، کہتی اللہ کے بندے شوہر میرا مر گیا ہے، عدت کے میرے دن ہیں، آگے پیچھے کوئی والی وارث میرا ہے نہیں، تو صرف پیسہ اور یہ کچھ تجھے یہ مل جائے گا، میں تو پہلے ٹوٹی ہوئی ہوں، مجھے مزید تو نہیں توڑو۔ لیکن ہم نے دولت، مال، پیسہ، ہمیں کیا ہے، کسی کی خوشی ہے تو ہوگی، غمی ہے تو غمی، ہم خوشی کو غمی میں بدل دیتے ہیں، لوگوں کی غمی کے اوپر ہم ڈھول بجاتے ہیں۔ کہنے والے نے کیا کہا تھا، دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی ٹر جانا ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ دوسرے کے گھر میں، اور بھائیوں یہ ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ جب سیدہ فاطمہ کے بابا کی چارپائی عرس کے اوپر اماں کی چارپائی پہ لاشا پڑا ہے، اور والد رب کو پیارے ہو چکے ہیں، آنسو چھم چھم برس رہے ہیں، اور آپ اعلان کر رہی ہیں کہ وہی کو لانے والے آج کے بعد وہی لے کے میری امی کے گھر نہ آنا، جس کے لیے وہی لے کے آتا تھا وہ اپنے رب کو جا کے ملے۔ صحیح بخاری کے لفظ۔ لیکن ہم نے محبوب کے لاشے کے ہوتے ہوئے سیدہ فاطمہ کی آنسوؤں کو نہ دیکھا، حسن اور حسین کے آنسوؤں کو نہ دیکھا، زینب اور ام کلثوم کے آنسوؤں کو نہ دیکھا، ہم نے 13 امہات المومنین میں سے 11 کے آنسوؤں کو نہ دیکھا، ہم نے صحابہ کرام کے جو ہے روتے مچلتے دل نہ دیکھے، ہم نے خوشیاں منائیں۔ ہمارے گھر میں جب لاشیں ہوں گے تو کیا خیال ہے، دنیا دکھ کرے گی، افسوس کا اظہار کرے گی، وہ بھی خوشیاں منائے گی۔ جسے اپنے نبی کی وفات کے اوپر دکھ نہیں ہوا اور مدینہ سیاہ ہو چکا ہے، لوگوں کو کچھ دکھ نہیں رہا، تو کیا ہماری غمی کے اوپر لوگ ہماری غم گساری کریں گے، تعزیت کریں گے؟ خالی ہاتھ ہوں گے، سگریٹ کے ٹوٹے ہوں گے، حکے کے سوٹے ہوں گے، اور اپنی سیاسی باتیں ہوں گی، 70 اور پھوڑی کا نام ہوگا، کھاپے گیریاں ہوں گی، اور پھر جو ہے یتیموں مسکینوں کے گھروں سے ان کا مال کھایا جائے گا، تیجے ساتیں 10ویں 40ویں کے نام کے اوپر۔ تیرا کیا خیال ہے کہ پیٹ بھر کے جو دل ٹوٹے ہیں یہ باقیوں کے دل نہیں ٹوٹیں گے؟ تکلیفیں ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں، شیشے کی قدر کرتے ہیں، اور میں نے بڑا دیکھا ہے، اب جو عورت جہیز لے کے آ رہی ہے نا،
یہ پیک پڑا رہتا ہے اور میرے خیال میں قبر میں جاتے تلک پیک رہے تو بڑا اچھا لگتا ہے، اسے کھولنا نہیں چاہیے۔ ساس کی کوشش ہوتی ہے اندیاں پہلے اپنی فریج لاوے، ساڑھے والی ہوں ٹور ٹور کے ہنڈ گئی ہے، اب ساس کے دل کی خواہش ہے نویں فریج لگے، لڑکی کی خواہش کیا ہے کہ جنی کی دیر آ جڑے وڈے چھوٹے نے ویاہ نہیں جاندے میں کلی نہیں ہو جاندی اونی دیر او دی سیل نہ ٹوٹے، پیک رہے۔ اب دونوں طرف دل بمقابلہ دل ہے، اب کمپرومائز کریں گے، باہمی پیار محبت سے فیصلہ لے لیں گے تو اچھی بات ہے، لیکن آئیے کیا ہونے لگا ہے ذرا دیکھیے گا۔ اللہ اکبر، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا دل سٹیج پہ توڑا تھا۔ انہوں نے کہا تھا ڈھول ڈھمکا لے کے آنا، یہ کر کے آنا، بینڈ باجے سے آنا، گج وج کے آنا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو ہوتا ہے ہو جائے۔ ہم نے دین کا مذاق کیا، اللہ کا مذاق کیا، پیغمبر کا دل توڑا، شریعت سے منہ موڑا۔ اب کیا ہوتا ہے پھر اللہ بھی ویسا ہے، والجزاء من جنس العمل۔ بارات گج وج کے گھر آ گئی، بیبے نے منڈے نو کیا پوت آئے گئے دا گھر آ مہمان آئے ہیں، وہ تو نویں آئی ہے انہوں بیچاری نو پتہ نہیں آ جڑا آپ 5-6 تولے دا پایا نا سیٹ یہ کتے رکھیاں اگے پیچھے نہ ہو جائے، مینوں جمع کرا دیں تو انہوں سمجھا دی لا دئی دا ہے تو سویرے پت میرے کو لے لیں۔ ٹھیک ہے بیبے، یہ اپنی مستی یہ نہیں پتا کی ہونے والا ہے، سمجھایا سیٹ اتارا، لو ماں جی نے رکھ لیا، ولیمے کے لیے تیاری ہونی تھی، سیٹ پہننا تھا۔ بیبے جی پت صدقے جاواں گے وہ سیٹ دیا جائے، کیڑا سیٹ پت؟ بیبے راتی نہیں سی دیتا، تو یہ کہندے کوئی چک چک نہ لوے، تو پت میں اگے ہور بھی ویانے نے 5 بیٹھے نے۔ ٹوٹا دل کے نہیں؟ پہلا تجربہ عدم اعتمادی، اعتماد کو توڑا۔ پہاڑوں سے گر کے اٹھنا آسان ہے، نظروں میں سے گر کے اٹھنا آسان نہیں ہے۔ پہلے دن اس بڑی نے وڈیری نے جس کے اوپر پورے گھر کو اعتماد ہونا چاہیے تھا جو مرضی ہو جائے، ماں غلط نہیں بولتی، جب اس نے اپنے ہی بیٹے کے ساتھ کیا، دل بیٹے کا بھی ٹوٹ چکا ہے، نہ بول سکے الگ بات ہے، نئے آنے والے کا تو ٹوٹا ہی ہے کہ کم از کم اس کے 3 دن مہمانی کے جو حق تھے وہ تو ابھی بہت دور کی بات ہے۔ جب ہم نے یہاں سے آغاز کر لیا، 2-3-4 دن کے بعد بیٹی کا دل کیا کہ وری دے جڑے ٹوٹے پجے زور سی کیوں نہ جو کچھ چنگا کٹ کے سی لواں، سین لگے رو کے نو اگے تھوڑے سی لینا ہے، پہلے تو پا لوے۔ اب پتہ نہیں اس نے کتنی خلوص کتنی چاہت کے ساتھ دل میں کیا کیا سوچ کے اس کو نکالا تھا کہ چلے سی کے اس کو پہنوں گی، کوئی پوچھے گی میری سہیلی تو بتاؤں گی ہاں جی یہ میرے میاں نے لے کے دیا ہے، یہ میری ماں جی نے، لیکن انہوں نے سوٹ کو دیکھا دل کو نہیں دیکھا۔ ٹوٹتا ہے ٹوٹے، وہ پڑا ہوا دودھ تو نہیں دے رہا، لیکن ہم نے کر لیا۔ اور پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے جب سامنے سے جواب آیا نا، اینٹ کا جواب پتھر سے، پھر کہنے لگی یہ بڑی بدتمیز ہے، یہ تو اسی ایداں دی لے آندی۔ جب اللہ اور اس کے رسول کو خوشی نہیں دی تھی تو اب یہ دونوں کو خوشیاں ملنے والی نہیں۔ دل ٹوٹیں گے، اعلانیاں ٹوٹیں گے، آپ اور میں خود توڑیں گے، اور پھر اگلا فیصلہ ہوا، مہمان آ گئے، ملنے کے لیے آئے، اور کون آئے؟ سسرالی۔ ماں جی کی کہندی ہے یہ ساری عمر پت میرے ہی برتن لائی رکھنے جے، ہوں انہوں کہو جڑے لے آندے نے واٹر سیٹ کڈے، کوئی چاہ لے کوئی شیشے، وہ کھولنے لگے۔ اب اس کا دل ٹوٹنے لگا، شیشے دے نے ٹوٹ نہ جان، کچ دے نے خیال کرے آجے، کسی بچے نے پکڑے انہوں نہیں پھڑاؤنے، تسی آپ خیال نال پھڑ کے لے جاؤ، اور اگر کوئی ایک آدھا ٹوٹ گیا تو اللہ معاف کرے، میرے ابے بھی شدیدی تسی نشانی توڑ چھڑی ہے۔ ہاں گلاس ٹوٹے ہوئے دوبارہ مل جاتے ہیں، لیکن ہم نے جہیز کے سامان کو پوجا ہے، پہلے لینے والوں نے، پھر جب مل گیا تھا تو اس نے پیٹیوں میں سنبھال کے رکھا، نکالا نہیں، نکالا ہے تو ذرا خیال سے پکڑنا ٹوٹ نہیں جائے۔ شاعر تڑپ کے بولا آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں، دل نہ ٹوٹے کہ یہ بکتا نہیں بازاروں میں۔ ہم نے برتنوں کا تو خیال رکھا ہے، لیکن وہ برتن جو رب نے بنایا تھا دل کا، اس کا خیال نہیں رکھا۔ پھر دوسروں کو دکھ دے کے ہمیں خوشیاں ملیں گی، ہو نہیں سکتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی سماجی چیزیں ہیں، ہمارے گھروں میں ہیں اور میسر ہیں،
اور میں نے دنیا میں سب سے ظالم بھی ابا دیکھا ہے، مظلوم بھی ابا دیکھا ہے۔ ظالم ابا کیوں دیکھا ہے؟ مظلوم کیوں ہے؟ پورے ملک میں گھومے رمضان المبارک میں، بڑے جذباتی جمعے، لوگوں کا دل ہوتا ہے، مسجدوں میں آتے ہیں، رش ہوتا ہے، پہلا جمعہ ماں دی شان، ابے پیچھے پولیس لگی ہے کہ تیرا بھی ایک جمعہ پا دو ابے کی شان۔ پورے گھر کے لیے کمائے، محنت کرے، تغاریاں اٹھائے، دھکے کھائے، دھوپ میں جائے، لوگوں کی باتیں سنے، مٹی اوپر ڈلوائے، جھوٹ بولے، فراڈ کرے، بھوکا پیاسا کھڑا رہے، چائے کا گھونٹ نہیں پیتا، ایک ٹافی لے کے نہیں کھاتا کہ چلیں یہ 4 آنے بیوی بچوں کے ہاتھ پہ دوں گا، کوئی گھر کا جو ہے وہ خرچہ سلسلہ چلے گا، اور پھر جو ہے وہی جذباتی باتیں۔ 9 مہینے چکے ہے ٹھڈ چ، حرام دیا تو نکلے ہی حرام دا ہے۔ اچھا آپ نے تو 9 مہینے اٹھا کے جنم دے دیا، اب اس کے بعد بوڑھا ہونے تک ان کو کون اٹھا رہا ہے؟ ابا ہی اٹھا رہا ہے۔ خوشی کے بوجھ، لباس کا بوجھ، پیسے کا بوجھ، سکول کی فیسیں، سارے چیز، دیگر معاملات، تو اس کو بھی کہیں شامل کر لیں، یہ بھی بیچارہ دل رکھتا ہے۔ پھر سارے کہیں دے چودھری بڈھی تیری جوان ہے، تو رہ گیا، وہ بھی اس بیچارے کا آپ نے چھوڑا کیا ہے؟ دھکے وہ کھائے، دھوڑے وہ کھائے، گھر میں وہ باتیں سنے، باہر وہ باتیں سنے، پنچایتوں میں وہ جائے، چارے کاٹ کاٹ کے وہ لائے، مزدوریاں وہ کرے، دھوپ میں ٹنڈ اس نے کروا لی ہے، اور پھر جتنی ہے اتنے بوجھ اٹھا کے اسے کوئی 2 جملے پیار کے دیں، جو کوئی تھوڑی جی بات، ایک کنجر گیا ہی پھر ہوتے پھر کیا کہیں گے آپ؟ دل ٹوٹ رہا ہے کہ نہیں؟ کون توڑ رہے ہیں؟ گھر والے۔ دوسری طرف بیوی کی طرف آ جائیں، وہ بیچاری ساری زندگی محنت کر کر کے مر جائے، محنت کر کر کے مر جائے، اچھے سے اچھا کھانا بنا لے، اور میرا ایمان ہے عورت کو جتنا اچھا کھانا بنانا آتا ہے، یملی نہ ہوئے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں نے اچھا ہی بنا کے دینا ہے۔ کملی کا چل جاتا ہے، وہ بیچاری کبھی اچھا بنا ہی لے گی، لیکن یہ عملی جیڑی ہوندی ہے اللہ معاف کرے۔ بہرحال ہوتا کیا ہمارے، وہ بیچاری دھوپ میں، چولہے پہ، تندور پہ اپنا سارا کچھ ختم کر دیتی ہے، سارا کچھ، لیکن کوئی ہم سے پوچھے نا تہاڈا ویاہ اپنے چ ہویا ہے؟ نہیں جی وہ بڑا چ ہے، اپنی نہیں ہے گی، تجھے 10 بچے دے دیے، ساری زندگی اس نے جوانی خراب کر دی ہے، اب بھی تو کہہ رہا ہے اپنی نہیں ہے گی۔ بھئی دل ٹوٹ رہا ہے، یاد رکھ اس کا اثر ہوگا، اور جب کوئی چیز ٹوٹتی ہے، ایتھے تو سائیکل دا ٹائر پھٹ جائے ڈر جاندہ بندہ، وہاں سے مٹی اور گرد و غبار اٹھ جاتی ہے، یہ دل ٹوٹ رہے ہیں اور ہم توڑ رہے ہیں۔ بڑی محنت کر کے کھانا بنایا، کھا پی کے ڈپ کے پوچھیا کداں دا بنیا، منہ ہی سڑ گیا، کلیجہ ساڑ چھڑیا ہی، شورے چالو وکھرے پہ تر دے سی، اداں پی ہوندی سی۔ او بھائی کبھی تعریف بھی کر، محمد رسول اللہ علیہ وسلم سامنے کھانا آیا، اچھا لگا کھا لیا، نہیں آیا تو نقص نہیں نکالا۔ کبھی اس چیز پہ بھی جانا، اس میں 2 پہلو ہیں کہ اگر برا بھی بنائے تو چپ ہو جاؤ، آئندہ امید ہے اچھا بن جائے گا۔ جی آج کیا نا پیڑا بنے، اگلے دن انہوں نے کہنا چلے کہیں تو پیڑا ہی ہے، انہوں نے پیڑا بنا کے عدلے کا بدلہ۔ اور دوسری طرف آئیے، دوست آئے، کھانا بنا، اس نے یہ کیا ہے، ہون آگے سوریاں چو، سالیاں آئی ہوئی ہیں، سالے بھی آئے ہوئے ہیں، سسر اور ساس بھی آ گئے ہیں، کھانا بنایا لگایا، چودھری صاحب کو جوائی نال بیٹھا، پوچھ لیا انہیں بختہ ماری نے کداں دا بنیا ہے، کہندا جی اج بھی چنگا نہیں سی بننا تو کدن بننا سی۔ تعریف پھر بھی نہیں، پھر بھی تنقیص ہے، دل توڑ رہا ہے اور یہ امید رکھ رہا ہے کہ نہیں مجھے کل کو اچھائی ملے گی، بھلائی ملے گی۔ اور یارو دل ہم کہاں کہاں توڑ رہے ہیں۔ بوڑھی ماں نے بولا بیٹا میرے پنڈے بہت دکھدا درداں ہوندیاں، جوڑ دکھی جاندے، 2 گولیاں لیا دے۔ کہندا بیبے یہ ساری عمر دیاں پھٹیکاں میں ہی چکیاں، دوجے مر گئے، کدی دوجے نو بھی کہہ لے۔ یہ کیفیت ہے ہمارے ماں باپ کے ساتھ، بوڑھے دل
جن کو سہارے کی ضرورت تھی. باہر نکلیا, مس بیل آئی. ہاں جی کداں یاد کیتا؟ میں نے خطریاں دے مر گیا, کئی دن ہو گئے تو بیلنس ہی نہیں کرایا, کوئی 20 دا ایزی لوڈ ہی کرا دے. میں صدقے جاواں 20 دا کیوں, میں 200 دا کرانا. اب یہاں پہ کھلا دل دریا ہے, تف ایسی دل لگی کے اوپر کہ جہاں ماں باپ کا دل ضرورت مند اور محتاج دل توڑ کے تو لاکھ دل لگیاں کر لے, ایک دن آنا ہے کہ تیرے دل کے بھی ایسے ٹکڑے ہونے ہیں اور پھر تو نے رونا ہے. آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں, دل نہ ٹوٹے کہ یہ بکتا نہیں بازاروں میں. دل توڑ کے نصیحت کی تو نصیحت میں اثر نہیں ہوگا. قدر کر آج اس دل کی. اللہ اکبر. یہی حال ہم اپنے جوانوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں. اس کی مثال میں نے شادی کو تو دے دی, تعلیم کی بھی ذرا دے کے دیکھ لیں. اللہ نے پہلی بھی دی ہے, پیسہ بھی دیا ہے, نوجوان کو سمجھ آئی ہے, پڑھایا ہے, آئی کام بی کام بزنس ٹریڈ کو سمجھ گیا ہے. کہندا ابو اب پہلیاں دا ریٹ اتھے اتھے ہی رہنا, محنت کر کر گڈ گڈ واہ واہ تھک گئے, لبدا کچھ نہیں. کوئی 2 ایکڑ بیچ کے شہر 4 مرلے لے لو, اور 5 سالاں نوں ڈبل ریٹ ہو جانا. او پت شرم کر, جٹاں دا رائیاں دا منڈا ہو کے مربے ویچ کے ایکڑ ویچ کے مرلے نہیں لائیدے ہوندے. اچھا, اب جب اس نے اچھا مشورہ دیا تھا, اس کو سمجھ آ رہی تھی, وہ فیلڈ کو سمجھتا تھا, باہر گیا تھا, نظر وسیع تھی, معاملات کو سمجھتا تھا, آپ کو اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا, ساتھ دینا چاہیے تھا. آج آپ نے اس کا دل توڑا ہے, نہیں اس کا دل کی عقل کو کام کرنے کو. یہ تو نکھٹو جم لیا سی, ویلیاں کھاندا, نشے کردا, سگٹاں پیندا. بھائی آپ نے کوئی سبب بھی تو بنایا ہے نا, اس سبب پہ بھی نظر کریں, اس کا بھی کبھی دل ٹوٹا ہے. آپ کو اللہ نے موقع دیا تھا, اور میں کوئی لمبی چوڑی باتیں, قرآن مجید کی آیات بڑی ہیں, احادیث بڑی ہیں, میں پڑھ سکتا ہوں, میں واقعات کو یہاں لا سکتا ہوں, لیکن وہ چیزیں جو میرے معاشرے کے اندر یہ ملتی ہیں, جب ہم ان سے ہٹ کر کے تقریر کریں گے تو وہ واز ہوگا. میاں چنو ہے, بوڑھا ضعیف باپ ہے, 5 مرلے کا گھر ہے, بچے ہیں, جوان ہیں. ایک کراچی میں کام کرتا ہے, ایک باہر ہے, ایک چھوٹا پڑتا ہے. صورتحال گھر کی کچھ چل نہیں رہی. گھر میں 8 دن کے اندر 6 دن چنے پکتے ہیں, اور وہ بھی شوربے والے, پوری پھر بھی نہیں پڑ رہی. بچے نے ابو سے بولا, ابو میرا سیٹ اپ جو ہے نا, کراچی سے یہاں آنا میرے لیے مشکل ہے. دوسرا کہتا ہے جی میرے لیے لاہور سے یہاں آنا مشکل ہے, تو آپ ایسے کیوں نہیں کرتے کہ ہم اس مکان کو بیچ کے کہیں لاہور کرائے پہ رہ لیں, کم از کم ہمارے آنے جانے کا بجٹ تو بچے. لیکن پنجابیاں دی قوم ایک کدی سیانی نہیں بننی, کدی سیانی نہیں ہونی. ماسی حیدرآباد رہندی نا, سندھ, اوتھے ہی بیاہ کرنا, لاکھ دنیا کہے, لیکن اس نے وہیں شادی کرنی ہے. بیبے نے جو کیا, میں اپنی بھین نہیں چھڈنی. پھوپھی رہندی ہوئے میر پور یا اوپر سیالکوٹ دے پرلے بارڈر تے, پت بیاہ آپ اوتھے ہی کرنا. ٹھیک ہے, کر لیا. اب خوشی غمی کے اوپر آتے جاتے ماشاءاللہ زندگی کا 3 حصے بجٹ وہیں پہ لگ جاتا ہے, زندگی سفروں میں گزر جاتی. یہ ساڑھے نالو سریکی نہیں چنگے. پہلی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی 4 دیواری کے اندر سے باہر نہیں جانا, اندر کرنا. اور زیادہ بھی دور کر لیں گے نا, زیادہ, یہ آپ کا جو پیچھے موڑ ہے نا, وہاں اگر انہوں نے شادی کر لی ہے نا, تو پتہ کیا کہیں گے, کڑی بڑی دور دے چھڑی ایسی. یہ ان کے لیے بڑا لمبا سفر ہے. اور اگر نہر کی دوسری طرف چلے گئے, کہنا یہ مر گئی, جاتی ہے راوی, نہ کوئی آوی نہ کوئی جاوی. ہماری طرح نہیں ہے. 3 دن لگے ہیں, یہاں سے بارات چلی ہے ننکانہ سے, چلتے 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 اندرون سندھ گئی ہے, راستے میں 2 جگہ پڑاؤ کیا ہے, پھر وہاں سے لے کے واپس آئے ہیں. تیسرے دن ماشاءاللہ گھر پہنچے ہیں. ابھی پہنچے ہیں تو پتہ چلا جی پیچھے پھوپھی ٹور گئی ہے. پھر بجو وہاں پہنچے ہیں جی, پتہ لگا ہے جی وہ سیالکوٹ والی ماسی جڑی ہے بہت ہی آخری سامت ہے, ادھر کو چل پڑے. ہم پوری زندگی کا بجٹ کیوں ضائع کر لیتے ہیں؟ لیکن کیا مجال کہ جو ہم اپنے بچوں کی کہیں مان لیں, یا کہیں قرب و جوار میں کسی کو نہیں جی یار لاگے والے ویکھے نے, انہاں نال نہیں اسی ملنا ملنا. وہ اللہ کے بندے اپنے معاملات کو سنبھالو, ان کو چلاؤ, ان کو دیکھو. خیر, بچوں نے باپ سے کہا, باپ اڑ گیا, کہنے لگا
ساری زندگی باہر رہا وا، دھکے کھا کے 5 مرلے دی چھت بنائی ہے، یہ بھی تواڈے کہن تے ویچ دواں۔ بچوں کو پتہ نہیں کیا سوچی، ایک دن ابو کو جمعے کے بعد میرے پاس لے آئے، کہنے لگے ساجد صاحب اے ساڈا مسئلہ ہے، ابو مانتے نہیں۔ بزرگ پتہ کیا کہتے ہیں، پوتے نہ دھکے نہیں کھادے، انہوں کی پتہ اٹاں کداں بندی۔ ماں سے بات کی، ماں کہنے لگی یہ تو باہر ہوندا سی، گارے تو میں آپ لایا نا۔ دونوں نہیں مان رہے۔ میں نے کہا اللہ پہ توکل کرو، بچے کہتے ہیں مان لیں، کبھی بچوں کی مانی ہوئی بھی بات کام آ جاتی ہے۔ کہنے لگے ساجد صاحب تسی کیا تو مان لینے آئے تو پرلے درجے دے جانے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کے ہیں نا۔ مکان بکا 5 لاکھ کا، لاہور میں جا کے 5 لاکھ کا مقدر اور نصیب مل گیا، 5 مرلے کا ملا، ڈبل کارنر ملا، ماشاءاللہ رنگ روڈ نکلی۔ اس وقت مکان کی قیمت 1 کروڑ کے لگ بھگ ہے، بچے بھی پڑھے، مارکیٹ بھی ملی، کام بھی ملا، دن بدل گئے۔ اب دعائیں دیتے ہیں کہ پترو تسی چنگا مشورہ دیتا سی۔ یہ بعد میں پھر سمجھ آتی ہے، دل توڑ کے ابتدا میں جب ان کو نکما کر دیا ہے، پھر یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ بچوں کے دل ٹوٹنے کا بھی کچھ سبب ہے، وہ آج کام ساتھ کیوں نہیں کر رہے، وہ ساتھ کیوں نہیں نبھا رہے، کہ جب کام کا موقع تھا وہ موقع ضائع کر دیا، اب کرنے کا فائدہ کیا ہوا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے معاشرتی معاملات ہیں، سماج کے معاملات ہیں، معاشرے کے مسئلے ہیں، ان کو ہم نے سمجھنا ہے۔ باقی رہ گئیاں مسیتاں تے مولوی، انہاں دے دل نہیں ہوندے، انہاں دا توڑ چھڈیا کرو، کوئی رولا نہیں۔ چودھری بندے ہو، وج کے نال دابا ماریا، جو ہویا کوئی گل نہیں، خیر آ۔ یہ بیچارے تکے تکے کھا کے اگے بھی پل گئے، زکاتاں دا مال کھا کے پھر بھی پل جان دے، آ نہیں تے ہور صحیح، وہ جا جا ٹر مولوی بڑے۔ تو بھائیو، جہاں معاشرے ہوتے ہیں نا، جہاں لوگ ہوتے ہیں، آئیے ذرا دیکھیے، بچی بکریاں چرا رہی ہے، بھیڑیا آیا، اب وہ بچی کیا کرتی ہے، عورت تھی، بکری اٹھا کے لے گیا، مالک کو غصہ آیا، تھپڑ مارا، منہ پہ منہ لال ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ ایسا دل ہمیں بھی دے دے۔ تھپڑ مار لینا بڑی بات نہیں ہے، لیکن تھپڑ جب لگا کسی اور کو ہو، درد اپنے دل میں ہو، تو رب ایسا دل دے دے۔ گھبرا گئے، فوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، رات کو چارپائی پہ نیند نہیں آئی، کہنے لگے آقا، کہا جی، ایک عجیب سا مسئلہ ہو گیا ہے، بھیڑیا بکری لے گیا تھا، میں نے بچی کو تھپڑ مار دیا، وہ میری نوکر ہے، غلام ہے، سکون نہیں آ رہا، رب معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، ضمیر لان تان کر رہا ہے۔ کہا بچی کو لے کے آؤ، لے کے آئے۔ ہماری طرح تربیت نہیں تھی، تیری جو ہے نوز کہاں ہے، تیری آنکھ کہاں ہے، تیرا کان کہاں ہے، تیرا ناک کہاں ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں پلے ہوئے لوگ تھے۔ آپ نے پوچھا بیٹا تجھے پتا ہے کہ تیرا رب کہاں ہے؟ چھوٹا سا آبجیکٹیو ٹیسٹ لیا، انٹری ٹیسٹ ہم لیتے ہیں نا جی میڈیکل میں جانے کا، بلاں کا این ٹی ایس ٹیسٹ، جی آر ای ٹیسٹ، یہ اتنے کلیئر کرنے گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں۔ کہا بیٹا تجھے پتا ہے تیرا اللہ کہاں ہے؟ کہا جی اوپر ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا تینوں اینا بھی نہیں پتا بھی اللہ اتھے ہوندا، لڑکی نے یہ نہیں کہا یہاں ہے، اس نے کہا اوپر ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا تینوں اینا بھی نہیں پتا کہ میں خود اللہ بیٹھا ہوں، نہیں، آپ نے کہا آتقھا فإنھا مومنہ، یہ ایمان والی بچی ہے، اس کو آزاد کر دے۔ میرے محبوب نے غلاموں کے دل کی قدر کی ہے، اور جو آپ کی تربیت میں پلے ہیں۔ پھر ان کو دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے پہ جا رہے ہیں مکے کی طرف، راستے میں ایک بچے کو دیکھا پہاڑ پہ بکریاں چرا رہا ہے، آواز دی، کہا بیٹا نیچے آؤ ذرا بات سنو۔ آیا، کہا جی، کہا بکری کی ضرورت ہے، کہا مالک نہیں ہوں میں، بکریوں کو چرانے کے لیے آیا ہوں، دے نہیں سکتا۔ کہا پیسے لے لو، کہا بیچ بھی نہیں سکتا۔ کہا یار عجیب بات ہے، یہاں کون سا مالک دیکھ رہا ہے، پیسے لے جیب میں ڈال، اگر مالک گن بھی لے گا، پوچھے گا ایک بکری کہاں ہے تو کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا تھا۔ بچے نے پتا کیا کہا؟ اس نے دنیاوی مفاد کے لیے رب کو تکلیف نہیں دی، اکیلا ہے، تنہائی میں ہے، جنگلوں میں ہے۔ کہا فَأَيْنَ اللہ، مجھے یہ بھی بتا دو کہ مالک کو تو میں دھوکہ دے کے کہہ دوں گا کہ بکری کھا گیا بھیڑیا، لیکن مجھے یہ بھی بتا دو کہ جب رب کو جواب دینا ہے تو رب کو کیا کہوں گا؟ فَأَيْنَ اللہ۔
بات جناب عمر کے دل پہ لگی، بچے کو پکڑا، کہا تیرا مالک کہاں رہتا ہے؟ لے کے گئے، مالک کو پوچھا بچہ غلام ہے تیرا؟ کہا جی۔ کہا یہ ہمیں بیچ دے۔ کہنے لگے جی بڑا اچھا ہے، ضرورت نہیں ہے، میں کیوں بیچوں؟ کہا ہے نا بیچ دے، ہمیں ضرورت ہے، لینا ہے ہم نے۔ کہا نہیں۔ کہا ڈبل ریٹ لے لے۔ کہا نہیں۔ کہا منہ مانگی قیمت لے لے، بچہ چاہیے۔ بچہ دیا۔ کہنے لگے بیٹے تیرے دل میں وہ جو خوف تھا، جو ڈر تھا، جو تقوی تھا، جو تو نے رب کا لحاظ رکھا ہے اور اللہ سے اپنی دل لگائے رکھی ہے، جنگل میں جا کے، ویرانے میں جا کر کے بھی تو نے اپنے رب کے ساتھ تعلق کو نہیں توڑا، تو نے رب کو تکلیف دینی گوارا نہیں کی، ہمیں تو نے جواب دے دیا ہے۔ تیری اس نیکی کی وجہ سے تجھے دنیا کی غلامی سے آزادی مل گئی ہے، اور میں اپنے رب سے بڑی امید رکھتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ تجھے جہنم کی آگ سے بھی آزاد کر دے۔ اپنے دل کے لیے رب اور اس کے رسول کا دل مت توڑو، یا چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے دوسروں کے دل مت توڑو۔ ہم تو پتہ ہے ہماری تربیت کیا ہوتی ہے، پہلے پروٹھے پہ لڑ پڑتے ہیں، بے پہلا پروٹھا میں لینا، یہ ہماری تربیت کا آغاز ہے، یہیں سے لڑائی ہوتی ہے۔ جے انہیں دوجے نو دے دیتا، تیرے میرے نال ویسے ہی ویر آ، یہ تینوں بہتا پیار آ، ہن کام بھی اینوں کہہ لئی۔ یہ تو ہمارا اثار ہے، یہ ہماری قربانی ہے، یہ ہمارا طریقہ کار ہے۔ ہندو کے طریقے سے ہم جو ہے اسی اپنی کولی میں پکڑ کے، یارو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ کولیوں والا نہیں ہے۔ گھر میں پکے سارے انتظار کرو، پک کے لگے دسترخوان بچھے سارے مل کے بیٹھو، سب کو پتا ہو کہ یہی کھانا ہے اور سب نے کھانا ہے۔ پھر یہ نہیں جڑا پہلے آیا ہڑپ پانچ تین ڈونگے چاڑ دے، جڑا بعد والا انہوں شورا بھی نہ لبے۔ کیا خیال ہے؟ یہ ہوتا ہے ہمارے گھروں میں کہ نہیں؟ تو اللہ کے بندو، وہ بھی دل رکھتا ہے جو لیٹ آیا ہے، وہ بھی دل رکھتا ہے جو بعد میں آیا ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی ضرورت مند ہے، وہ بھی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا سارا برتن لگایا ہوا ہے، صحن میں کھانا ہے، اور اس میں 2 لوگ کھانا کھا رہے ہیں، آپ نے کہا کہ 4 بھی آ جائیں تو کوئی حرج نہیں، 2 کا کھانا 4 کو بھی کافی ہو جاتا ہے۔ دل کی بات ہے نا۔ اسی کھیر کھاندے ہیں دوجے دی بھی کھو کے نس جائیدا ہے، اور پھر رات کو جس کو اچھی خواب آ جائے، فریج پوری جو ہے اس کے نام ہے، بھائی جو سوئے ہوئے ہیں وہ بھی دل رکھتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آئیے ہم شادی حال میں چلے ہیں، دل جڑنے چلے ہیں، دل جلے دل توڑ رہے ہیں، جو مرضی ہوتا ہے ہو، ہم نے وہاں بیٹھنا جڑی کنوپیاں دے لاگے والی سیٹ ہوئے، وہ ایتھے بہ جا، ایتھوں ذرا سوکھا کام ہی بھج کے پہلے دن۔ اب ماشاءاللہ بھاگے، پلیٹ پکڑی، کھل گیا منہ، کھانا بھاگے دوڑے۔ پہلے تو میں یہ ہوتا ہے 2-3 بوتلاں سام کے رکھ، وہ بھائی انہوں نے 1-1 بوتل کا اہتمام کیا، جنہیں نہیں ملے گی وہ بھی دل رکھتا ہے۔ کیا سوچے گا تیرے اس انصاف پہ؟ تیرے اپنے جذبات، اپنا دل، تیرے 2 گھونٹ زیادہ لگ جائیں گے۔ دل ہے تو مانگو اور، اٹ وانٹس مور، ایک پھاڑ لی ایک پھاڑ اور، کیا کہنا ہے؟ یہ میری تربیت ہے، یہ میرا ماحول ہے۔ ماشاءاللہ چمچ پھڑیا ان چھڑن نو دل ہی نہیں کرتا، پوری کنوپی میں جتنے 5-10 پیس ہیں اپنی پلیٹ چ، بعد پا میں کھادے نہ جان۔ خیام ہوٹل ہے، فیصل آباد ہے، ایک دوست کو دیکھتا ہوں، اس نے ماشاءاللہ ایک آئٹم دیکھی، اوپر سے سجی سمری، دیکھنے میں بڑی خوبصورت لگ رہی تھی، پوری دی پوری پلیٹ چک کے لود لی، پتہ نہیں تھا ہے کیا۔ جدو لایا نا پہلا چمچ، کہنے لگا کھٹا بڑا، اب وہ رکھتا ہے تو رکھا نہیں جاتا، پتہ تھا نہیں لیکن بھر لیا ہے۔ یہ ہمارے دل ہیں، یہ دل بھرتے نہیں ہیں۔ نکی جی ٹوئی انہوں بھر نہ سکیا کوئی، ایڈا کتے ہے، یہ کتوں بھر ہونا؟ او بھائی جب رب نہیں بھرے، لا یملأ بطن ابن آدم، آدم کے بچے کا پیٹ اور دل تب تک نہیں بھرتا جب تک اس میں مٹی نہ ڈالی جائے، قبر بھرتی ہے۔ اس دل نے چوریاں کروائیں، جس کی چوری ہوئی اس کا دل نہیں ٹوٹا۔ اس دل نے ڈاکے ڈلوائے، جس پہ ڈاکہ ڈالا دل نہیں ٹوٹا۔ اس دل نے تھپڑ مروائے، جس کو تھپڑ لگا اس کا دل نہیں ٹوٹا۔ اس دل نے گالیاں نکلوائیں، جس کو گالی نکلی دل نہیں ٹوٹا۔ اس دل نے دشمنیاں ڈلوائیں اور کسی کو عہدوں سے اتارا، ہٹایا، جس کو ہٹایا گیا اس کا دل نہیں ٹوٹا۔ اس دل نے بہت کچھ کیا ہے، لوگوں کی منگنیاں توڑوائیں، کسی کے رشتے توڑوائے، جوڑ توڑ کروائی۔ تو دل 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 کرتے کرتے بہت دور نکل گئے، لیکن یہ دل آپ کا ہو کے آپ کے سینے میں یاد رکھنا آپ کا نہیں ہے۔
یہ دل اللہ نے کسی اور کے لیے بنایا ہے. آپ کے پاس تب تک ہی ہے جب تک کوئی دوسرا آتا نہیں. جب آ گیا پھر آپ جتنی مرضی ٹرائی کر لیں، ترلے کر لیں، پھر یہ کسی اور کا ہو کے رہے گا اور پھر روئے گا اور چیخے گا اور تڑپے گا. جب تم یاد آتے ہو میں خود کو بھول جاتا ہوں. عجیب بے بسی ہے، نہ تم میرے نہ میں اپنا. ہاں وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. دل لگی کر، بیوی بچوں کا حق مار کے نہیں، اللہ کے گھر سے جڑا رہے. اپنے گھر میں کام کرتے ہوئے بھی تیرا دل دھڑک رہا ہو کہ اگلی نماز کا ٹائم ہے، میں نے پہنچنا ہے. مخلوق کا بھی ٹائم، ان کا بھی حق، بچوں کا بھی حق، بیوی کا بھی حق، گھر کا بھی حق، مال ڈنگر ڈھور کا بھی حق، زمینوں کا بھی حق، زراعت کا بھی حق، اللہ کی مخلوق کا بھی حق، اپنے یاروں دوستوں کا بھی حق. لیکن پھر دل لگی جس نے دل بنایا ہے اس کے ساتھ ہوگی تو پھر مزہ آتا ہے. پھر راتوں کو جاگ بھی لیتے ہیں. عاشق گھٹ ہی سوندا نا، کی خیال ہے؟ نہیں تو ہن ستے نہ ہوندا. وہ ضروری تھا نہیں عاشق دوجے ہی ہوں. میں جب اکثر لوٹتا ہوں رات کے، کبھی 3 کبھی 4 کبھی 4:30، گلیوں کے اندر جب گزرتا ہوں کئی مل جاندے. ایک دن مینوں کہندا، میں گڈی سلو لے کے جا، مولوی جی تسی روز ادھروں جاندے ہو، خیر آ؟ میں پوچھا یار مینوں بھی تو روز اتنے کی ٹکر نہ، خیر آ؟ کہندے جی نہ پوچھو، اے دل دیاں گلاں، دل دے معاملے، دل والا جانے، دل دیاں لگیاں نو کون جاندا. ہاں یہ ساری رات جاگتا ہے، گلیوں میں بھاگتا ہے کہ کسی نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، یہ پاگل، یہ مجنون، یہ دیوانہ ہو گیا ہے. میں کیا سو جا، لگی والے نیندر نہیں ہوگی. پھر یہ قوالی گاتا ہے، پھر سر مارتا ہے. ترمذی کی حدیث رسول اللہ علیہ وسلم کی یاد نہیں آئی؟ ما رأیت مثل الجنت ونام طالبها ولا مثل النار ونام حاربها. میں نے جب سے جنت دیکھی ہے نا، تب سے مجھے یقین ہی نہیں آتا کہ جسے جنت کی طلب ہو اور جنت سے دل لگی ہوگی اسے رات کو نیند آ جائے. لگی والے انو نیندر نہیں آؤندی تو تیری کی میں اکھ لگ گئی. میرے محبوب مصلی پہ کھڑے ہو کے سورہ بقرہ، سورہ نساء، آل عمران پڑھ رہے ہیں، اتنے لمبے رکوع، اتنے لمبے سجدے. اہلیہ پاس لیٹی ہوئی، دیکھا محبوب ہے نہیں، اور ڈھونڈ رہی ہیں کہ کہیں اور تو نہیں چلے گئے دل لگی کرنے کے لیے، میرا گھر چھوڑ کے کسی اور میری جو ہے سوتن کے گھر میں چلے گئے ہوں. کہتی ہیں اندھیرا تھا، میں نے اندھیرے میں ہاتھ مار کے دیکھا، ٹٹولا ادھر ادھر، محبوب کے پاؤں، آپ سجدے میں ہیں اور آپ کے سینے سے جو ہے ہنڈیا کے پکنے اور ابلنے کی آواز آ رہی ہے اور آپ اپنے رب سے مناجات اور معافی اور استغفار کر رہے ہیں. لگی والے انو نیندر نہیں آؤندی تو تیری کی میں اکھ لگ گئی. ہاں یہ بھی ہے، سمندری سے آگے آپ کے گاؤں جیسا ہی کوئی علاقہ تھا. یہاں کماد تھوڑے ہیں، وہاں دونوں طرف کماد تھے، ویرانہ ہے. تقریباً 10 ساڑھے 10 یا 11 کا ٹائم ہوگا، وہاں سے گزرتا ہوں. ایک نوجوان نے ہاف نکر پہنی ہوئی ہے، نہ ڈینگی کا ڈر، نہ ڈنگر ٹور دا، نہ باہر لگا، کان کو موبائل لگایا ہوا ہے، کھڑا فون کر رہا ہے. میں گیا، پروگرام کیا، 2 مولانا آئے ہوئے تھے، کہنے لگے جی آپ تو قریب کے ہیں، چلے جائیں گے، ہم ذرا دور سے آئے ہیں. پہلے ٹائم میں نے کہا کر لیں. مجھے راستے میں وہاں پہ آتے ہوئے 1:45 لگ بھگ ہو گئے. واپس آیا تو وہ وہیں پہ کھڑا ہے. میں نے شیشہ نیچے کیا، میں کیا یار رب تیریاں منتا پوریاں کرے، جہدے نال اتنا پیار کرنا ہے اللہ تینوں دے چھڑے. کہندا 1 منٹ ہولڈ کرے آ جائے. کہندا مولوی جی ایک باری پھر آکھیا جے آمین. لگی والے انو نیندر نہیں آؤندی، نہ خوف ہے نہ ڈر ہے، جنگل ہے، ویرانہ ہے، دونوں طرف کماد ہیں، مچھر ہے اور گرمی کی انتہا ہے، اندھیرا ہے چاروں طرف. لیکن نائٹ پیکج کا اپنا مزہ، پیار دا کنٹا کڈا چھوٹا ہوندا. یہ تو جو قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اس سے پوچھو. جب قاری مصلی پہ کھڑا ہو کے تراویح پڑھاتا ہے نا، یہ دل کردا میں اور پڑھی جاواں، نہ اینو پھرک ہوے نہ کھاج ہوے، تے پچھلے نو پہلے رکوع چ کھاج شروع ہو جاندی. تو کبھی دل لگی کر کے دیکھ، کبھی پڑھ کے دیکھ،
پھر مزہ آئے گا، پھر پتہ چلے گا رات کی بھی چھوٹی ہو گئی۔ ہاں ہوتی ہے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بے وفائی کر کے دنیا سے وفا ڈھونڈے گا، یہ تیرا دل توڑیں گے، اور وہاں آ کے توڑیں گے کہ جہاں تجھے امید بھی نہیں ہوگی۔ انی کافی نہیں، گھر والے بھی ڈیکن ڈے ہونے، انہوں نے دینا ماشاء اللہ۔ بھائیوں، میں نے سوچا کچھ اور تھا کہ آج نا سارے واقعات کتاب و سنت سے سناؤں گا کہ یہاں دل ٹوٹا، آپ نے مرہم پٹی کیسے کی، یہاں دل ٹوٹنے لگا آپ نے کیسے روک لیا، ٹوٹے ہوئوں کو آپ نے کیسے جوڑا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ، تم بالکل ٹوٹ کے الگ ہو گئے تھے اور ٹوٹ کے گرنے والے تھے، دھڑام دھڑام گرنے والے تھے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، میں نے سب کے دل لا کے رب کے رسے سے باندھ دیے، اور کتنے پختہ کر کے جوڑے، کیسے پختہ جوڑے۔ آخری مثال نے بات ختم کریں۔ مہاجر اپنا سب کچھ چھوڑ کے مدینے میں آ گئے، اور جب سب چھوڑ کے آئے نا تو دل بڑا عجیب ہوتا ہے۔ کدی ابو امی لڑ پین گھروں کڈ دین، تینوں چولہا بھی نہیں بالن دینا تے روٹی پانی بھی نہیں دینی، لے جائے سامان جتھے لے کے جانی، اور آپ اپنی بیوی کو لے کے نکلے ہوں اور کرائے کا مکان ڈھونڈ رہے ہوں، جیب میں پیسے نہ ہوں، شہر میں کوئی واقف نہ ہو، تو پھر کوئی سد کے آکھے یار کوئی گل نہیں، تیرے تے اوکھی دن ہے، چل میرے کو رہ لا، یہ یار کبھی نہیں بھولے گا، یہ پیار منفرد ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یار یہ لوگ گھر چھوڑ کے، زمینیں چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، بیوی بچے چھوڑ کے آئے ہیں، مدینے والوں اللہ نے تمہیں پہلے ہی بہت دیا ہوا ہے، تو ایک ایک بھائی بنا لو، ایک ایک بھائی بنا لو۔ ہم نے یہ ساری زندگی واقع سنائے ہیں مگر سبق نہیں سیکھا، سبق نہیں سیکھا۔ سبق کیا سیکھنا تھا؟ رمضان ہوتا ہے نا، یا روزہ کھولنے والے، کوئی دیہات میں سفیر آ گیا، کوئی غریب آ گیا، کوئی شہر میں آ گیا، وہ بیچارے ڈیک دے ہی رہندے ہیں کہ یار افطاری کون بھیجو، ایسی بھی نہیں مسیتے بڑی دا کہ مولوی صاحب یہی نہ کہہ دین یار فلانا مہمان آیا تسی افطاری سے ہی بھیج دو۔ سیکھنا کیا چاہیے تھا؟ گاؤں میں کتنے گھر ہیں؟ 450، بچوں اپنے کنے کنے 50-50۔ بھائیو اگر صرف 30 گھر، صرف 30، زیادہ نہیں، صرف 30 گھر مخلص ہو کے دل والے نکل آئیں اور کہہ دیں کہ یکم رمضان کو میرے گھر سے سحری بھی آئے گی، افطاری بھی آئے گی، صرف ایک دن پورے سال میں سحری بھی آئے گی، اگلے دن دوسرے کا، تیسرے دن تیسرے کا، چوتھے دن، یہاں مہمان کیا پوری دنیا میں آپ کا نام روشن ہو جائے کہ فلاں گاؤں کے اندر فلاں مسجد میں جب مرضی کوئی چلا جائے وہاں سحری بھی ملتی ہے، افطاری بھی ملتی ہے۔ صرف 30 آدمی 30 دن، سال میں ایک دن۔ آپ نے ایسا عظیم انتظام کیا، ہمارے مدارس چندو کی رسیدیں چھوڑ دیں، اگر ایک آدمی کو جا کے ملیں کہ بھائی پورا سال ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، صرف ایک طالب علم دے تسی ذمہ داری لے لو، یا ایک دن دا سارے مدرسے دا کھانا لے لو، جتنی بھی ضرورت، ایک دن کا دینا میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ میں آ کے خود اپنے سارے کاروبار چھوڑ کے، فیکٹری چھوڑ کے، اپنی نگرانی میں دیگیں چڑھا کے، پکوا کر کے، جو ضرورتیں مجھے خوشی بھی ہوگی اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں گا، کانوں سے سن رہا ہوں گا، سامنے کھلا رہا ہوں گا، اور بچوں کے چہروں کی خوشیوں کو دیکھ رہا ہوں گا، سال میں صرف ایک دن۔ کیا ہمیں اپنے علاقے میں 360 لوگ نہیں مل سکتے کہ ہم ایک ادارے کو چلانے کے لیے ڈیلی کے ایک آدمی کو، اور اس کے کہیں کہ پورا سال پھر ہم آپ سے نہیں ملیں گے، نہیں پوچھیں گے آپ کو؟ مزہ آ جائے کہ نہیں آ جائے؟ آپ نے کہا کہ ایک ایک ساتھی ایک ایک بھائی کو لے لے۔ حضرت سعد بن ربیع کو عبد الرحمن بن عوف ملے، بیوی فوت ہے اور ساتھ میں 10 بیٹی ہیں، 10 بیٹی ہیں، بظاہر ٹوٹا ہوا دل ہے، بیوی فوت ہوئی ہے، سب چھوڑ دیا ہے، اور کبھی بچیوں کو لے کے نکلنا، پتہ چل جائے گا کیا حالات ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا دل نہیں توڑا۔ حضرت سعد کہنے لگے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبد الرحمن کہا جی محبوب نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے، یار میں شادی کے ساتھ رہوں اور 2 رکھوں اور تیرے پاس ایک بھی نہ ہو تو دل نہیں مانتا، یہ بھی دل ہے، دل نہیں مانتا۔ کہا دل کیا کہتا ہے؟ کہا اندر جاؤ، میں باہر بیٹھا ہوں، اندر جاؤ،
میرا حرم ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں دونوں کو دیکھو، ان دونوں میں سے جو تمہیں پیاری لگے تم بتاؤ، میں طلاق دیتا ہوں، عدت گزرتی ہے نکاح کر لو۔ اور ہمارا دل کیا ہوتا ہے، محلے چ جیڑی نویں آوے وہ میرے نال ہی سیٹنگ ہونی چاہیے۔ بھائی مسجد میں ہوں، جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، جو ریالٹی ہے معاشرے کی حالت یہ ہوتی ہے، پورے کے پورے گاؤں چھتوں کے اوپر لوگ چڑھے ہوئے، انہاں دی نہوں ویکھنی ہے۔ یہ ہماری عزت ہے، یہ ہمارے دل ہیں، یہ ہماری آبرو ہے۔ اور گلی میں جاتے ہوئے، بازار میں جاتے ہوئے کسی کی بہن بیٹی ہو، میرے نزدیک کوئی عزت نہیں، مجھے اپنے دل کی سوچنی۔ لیکن میں کتنا شریف ہوتا ہوں جب میرے پیچھے میری بہن بیٹی ہوتی ہے نا موٹر سائیکل پہ، آہستہ آہستہ، سجے بھی نہیں ویکھنا کھبے بھی، تو جے کسی سلام لے لیا بعد چ مل کے کوئی بغیر تے تینوں ادو ہی سلام یاد آیا سی باجی نال سے۔ کتنا شریف ہوتے ہیں ہم، جب بہن کو، بیٹی کو، بیوی کو، ماں کو چھوڑنا ہے ہم بڑے معزز ہیں۔ جب کسی دوسرے کی عزت بیٹھی ہے تو پھر دے ہارن، دے سپیٹیں، دے ریسیں، اور پیچھا کر گھر تک چھوڑ کر کے آ۔ اپنے دل کی سنی نا، کسی کے دل کی آواز بھی سنتا۔ عبد الرحمن بن عوف کو آواز آئی، اندر جا کر کے دیکھ، کہا بھائی تیرا دل اتنا وسیع ہے تو میں تیرے دل کا نجائز فائدہ اٹھاؤں؟ کہا نہیں، یہ کام میں نہیں کروں گا۔ پھر بھائی نے بولا وادی عقیق میں میری زمین ہے، آج بھی دنیا کی سب سے مہنگی زمین وادی عقیق میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی مبارک بولا ہے۔ کہا میری وہاں زمین ہے، اتنی پیلیاں، جا دیکھ جو تمہیں اچھی لگے، جس میں زیادہ اچھی فصل ہوتی ہے، جو حصہ تمہیں اچھا لگے وہ لے لو۔ بھائی جو بولا ہے، اس دل کا فائدہ ہی کیا ہے اگر یہ دل وسیع نہیں ہوا اور اپنوں کے لیے نہیں ہوا۔ آج دے کسی نو کہو ہاں یار فرنٹ دا جڑا پہلی بیٹھک ہے وہ تینوں دیتی، لے گا کہ نہیں؟ مفت کی شراب تو کہتے ہیں قاضی نے بھی نہیں چھوڑی، فری کا پلاٹ تو ماشاءاللہ ججوں نے بھی نہیں چھوڑے، کون چھوڑتا ہے؟ لیکن جواب کیا آیا تھا سنیے میرے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، دل کیسا مستغنی بنایا، پیشکش کی انتہا کرنے والا دل اور استغنا کی انتہا دکھانے والا دل۔ کہا لا بارک اللہ فیک دلنی علی سوق المدینہ، سعد تیری بیوی بچوں میں بھی اللہ برکت دے، تیری زمین اور پیلیوں اور مال اور زراعت میں بھی اللہ برکت دے، مجھے تیری پیشکش کی قدر ہے لیکن نہیں، مجھے ایسی ضرورت نہیں کہ میں تیرے اوپر بوجھ بنوں، میں نیا آیا ہوں، تاجر آدمی ہوں، مجھے مدینے کی منڈی کا پتہ نہیں، مجھے صرف منڈی اور بازار کا رستہ بتا دو، میرے پاس تھوڑی سی پنیر ہے، میں اپنا سیٹ اپ چلا لوں گا۔ اور پتہ ہے پنیر کتنی تھی آپ کے پاس؟ ایک روایت کے مطابق صرف 1 کلو پنیر تھی جو مکہ سے لے کے آئے، پوٹلی باندھی ہوئی، مدینے کے بازار میں جا کے بیٹھ گئے اور کہتے ہیں اللہ کے بندو جس کو ضرورت ہو خالص پنیر لے لو۔ اس 1 کلو سے کاروبار شروع کیا، رب اور اس کے رسول کے لیے نکلے ہوئے، دل چھوٹا نہیں کیا، دل توڑ کے، دل کو لگا کے نہیں بیٹھ گئے کہ 10 بیٹیاں کیا کروں گا۔ مدینے کی منڈی میں ہلکا ہلکا کاروبار شروع کیا، یہ بیچا کچھ اور لے لیا، پھر وہ بیچا کچھ اور لے لیا۔ جب موت آنے لگی تو عبد الرحمن ابن عوف رو رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آنسو رک ہی نہیں رہے۔ صحابہ کرام نے کہا عبد الرحمن، کہا جی، کہا یار تجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبریاں دی ہوئی ہیں، عبد الرحمن بلعوف فی الجنہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں نے آقا سے ایک دفعہ سنا تھا، آپ نے کہا تھا کہ امیر آدمی غریب آدمیوں سے جنت میں 500 سال بعد جائیں گے۔ میں مدینے میں آیا تھا تو میری یہ حالت تھی، اور آج میری یہ کیفیت ہے کہ مجھے اپنے مال کا ہی پتہ نہیں کہ کتنا ہے۔ رب دل نہیں توڑتا، وہ دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ دنیاوی لالچ میں آ کر کے بھائی کو مار کے، اس کی زمین پہ قبضہ کر کے، ایک موٹر سائیکل کے لیے باپ کو مار کے، اور اپنی ماں کو مار کے، بہنوں کو مار کے، ان کے حق کھا کے، وراثت کو دبا کر کے، اپنے دل کو تو راضی کر لیا، اپنا رانجھا راضی کرتے کرتے تو نے کتنے دل دکھا ڈالے ہیں۔ تیرے لیے دعائیں نکلیں گی۔ بھائیو کوشش کریں کہ میں اپنے حق کو اتنا لوں جتنا میرا حق ہے، اور اگر اپنا حق تھوڑا بہت چھوڑ دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو لڑاکو نہیں ہے، جو ہلاکو نہیں ہے، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایسے نہیں، وہ اپنا حق چھوڑ بھی دیتا ہے، میں اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ جنت کے سب سے خوبصورت پورشن میں اسے محل لے کے دوں گا۔ لیکن ہم نے تو لوگ مارے ہوئے ہیں پانی کی ٹونٹیوں پہ، 1 منٹ دے ہوتے اوئے تو کڑی اگے کی تھی،
وہ میں جیو نل ملائی آ تینوں دساں پہ، یہیں پہ ہم بندہ مار دیتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک اینٹ رکھنے پہ ہم جو ہے لوگ ختم کر دیتے ہیں۔ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب پتہ نہیں اچانک ہی گیا ہے، ہارٹ اٹیک ہوا ہے، FIC پہنچ ہی نہیں سکے، دل دے اسپتال تک نہیں، 112222 کر دی رہ گئی، یہ اپنی 22 بج گئی۔ بھئی یہ ہونا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا ایک معنی یہ ہے کہ تو تسبیح کر، تو سبحان اللہ پڑھ، الحمدللہ پڑھ، اللہ اکبر پڑھ، لیکن ایک مفہوم جو ہم بیان نہیں کرتے وہ ضروری ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میں ظلم کرنے لگا، مجھے رب یاد آ گیا کہ میں ظلم کروں گا تو میرے اوپر وہ بڑا بھی ہے، طاقتور ہے۔ یہ ذکر ہزاروں کروڑوں تسبیحوں سے اچھا ہے۔ میں ملاوٹ کرنے لگا، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے، اوئے اے حاجی ہونی نو 1 نمبر مال دے اور 1 نمبر 10 نمبر دا نام رکھا ہے، تسبیح بھی پھیر رہا، ذکر بھی اللہ کا کر رہا ہے، ماشاءاللہ ملاوٹ بھی ہو رہی ہے، دھوکہ بھی ہو رہا ہے، فراڈ بھی ہو رہا ہے۔ اس ذکر کو میں کیا کروں، معمولی سی بھی ملاوٹ آنے لگی تو رب یاد آ گیا۔ بچی ہے، ماں کہتی ہے دودھ میں پانی ملا دے، بیٹی کہتی ہے عمر ابن خطاب نے امیر المومنین نے روکا ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں کہتی ہے وہ کون سے دیکھ رہے ہیں؟ تو پتہ کیا کہتی ہیں؟ وہ تو نہیں دیکھ رہے، رب تو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے دل، یہ ہے اللہ کا ذکر، پھر دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو میں بھی ہوں آخری گل کراں، ملتان ہے بندو خان ہوٹل، آپ کی روڈ پہ بھی ہے نا، جڑاں والا روڈ پہ فیصل آباد جاتے ہوئے بندو خان ہے نا، اس طرف جاتے ہیں، یہ چین ہے پوری ملک کے مختلف حصوں میں۔ ہم 5 آفیسر تھے اور ملتان میں کھانا کھانے چلے گئے، انہوں نے جب بل دیا تو بل کافی دیا، بل دیکھ کے دل ٹوٹ گئے اور اچھے خاصے ٹوٹے۔ میرے ساتھ پرائس کنٹرول کمیٹی کے بھی آفیسر تھے، کہنے لگے میں جنہاں دی منجی نہ ٹھوکاں، کہ یار چھاڑے پر بحث کردہ بندہ اچھا نہیں لگتا۔ ہم گاڑی میں بیٹھ گئے تو وہ ڈرائیو کر رہے تھے، کہندے یار 1 منٹ میں واش روم ہو کے آئے، گئے واش روم، وہاں دیکھا کہ واش روم بڑا اچھا سجایا ہوا تھا، لوگ لاکھوں لاکھوں واش روم پہ لگا دیتے ہیں، پتہ نہیں کی سوجی، واپس آئے، ٹائم ہو گیا۔ اب پتہ کیا ہوتا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، ایک کہتا ہے یار انہوں نے اچھا نہیں کیا، یہ مہنگا تھا، فلاں اچھا تھا، یہ مہنگا تھا، فلاں نہیں صحیح تھا۔ ہم ملتان کے بائی پاس کے اوپر چڑھ آئے ہیں اور 10 کلومیٹر تقریباً سفر کر گئے ہیں۔ جی جنریٹر بند نہیں کرا چھڑ دے 2 منٹ بس بک چلیے گل رہن دو، مہربانی آواز تو بغیر گل کر لین دو۔ حضرات ہوا کیا، اچانک کہنے لگے جو ڈرائیو کر رہے ہیں، اینا تا جڑی ساڑے نال کیتی سی جڑی اج میں کیتی ہے نا، ہاتھ لا ویکھن گئے۔ ہم نے کہا بھی آپ نے کیا کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد پیچھے نا ایک چیز پھینک، دوسری پھینک، تیسری پھینک، چوتھی پھینک، کیچ کرانے لگے۔ وہ شلوار کا جو نیفا ہے نا، اس میں وہ لے کے آ گئے تھے، وہ جو ٹونٹیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر کرسٹل کی موٹی موٹی بڑی خوبصورت کیپس چڑھی ہوتی ہیں گھمانے کے لیے، کافی مہنگی ملتی ہیں، وہ اتار کے لے آئے۔ کہنے لگا میں بل پورا کر لیا۔ خیر ہم خوش ہوئے، دل بھی خوش ہوا، راضی ہوئے۔ پھر میرے دل میں آئی، میں نے کہا مظہر بھائی، کہنے لگے جی، میں نے کہا یار پہلے ان کی زیادتی تھی، ان کی زیادتی تھی، اب جو ہم کر کے ہیں یہ ہماری زیادتی ہے، اور قیامت کے دن حساب و کتاب وہاں کرنسی پیسہ مال دولت نہیں ہے، وہاں عمل تلنے ہیں، عمل تو پلے پہلے ہی کچھ نہیں ہے، مزید کیا دیں گے۔ میں اتنی بات کر کے چپ ہو گیا، گاڑی کے کہہ کے خاموشی میں بدل گئے۔ 1.5 کلومیٹر کے بعد اچانک یو ٹرن آتا ہے، گاڑی مڑ گئی، گاڑی مڑ گئی۔ وہاں جا کے بندو خان کے سامنے بریک لگائی، ہم بھی نہیں بولے، اترے اندر گئے، کیپیں چڑھا کے واپس آ کے سیٹ پہ بیٹھ کے آ کے انگڑائی لی اور کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا دل اس وقت مطمئن ہے۔ ایک غلطی پہلے انہوں نے کی، پھر میں نے کی۔ یہ جو ذکر ہے نا کہ انسان کو غلطی کرتے ہوئے احساس ہو جائے، ضمیر جاگ جائے، اور پھر بندہ رب کو یاد کر لے کہ اگر میرے رب نے پوچھ لیا تو میں جواب کیا دوں گا۔ کوئی ظالم کسی پہ ظلم نہ کرے، کوئی کسی کا حق نہ مارے، چھوٹا بڑے کی بے ادبی نہیں کرے، اور بڑا چھوٹے پہ ظلم نہیں کرے، کوئی کسی کو جو ہے وہ ستائے نہیں، سارے ویسے خوش خوش رہیں جیسے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالی معاشرہ دیا تھا۔
تو باتیں تو بہت ہو سکتی ہیں، تنقید بھی ہو سکتی ہے، اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے، کچھ میں بھی خراب ہوں، کچھ میری بھی غلطیاں ہیں، تو اپنی غلطیوں کو سیدھا کریں اور صرف اپنے گھر میں ابتدائی یونٹ جو نا گھر میں، باہر کی پھر دیکھی جائے گی، اس پہ بھی ہم کسی دن بات کر لیں گے۔ اپنے گھر کے اندر جو ہمارے رشتے ہیں نا، ان کے دل کی قدر کریں اور اپنے دل کی قدر کروائیں، لحاظ رکھیں ایک دوسرے کا۔ اگر بھابھی سے بڑی امیدیں ہیں نا کہ یہ مجھے کپڑے بھی دھو کے دے، یہ پریس بھی کر کے دے، یہ بھی کر کے دے، ناشتے بھی پکا کے دے، تو اسے بھی کچھ امیدیں ہیں۔ جب وہ کام کہتی ہے اور اس کی جو ضرورت ہوتی ہے، اس وقت آپ صاف چٹے کورے ننگے اور اماں کا شلٹر اور فلاں کا لے کے چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ بڑا بھائی ہمارا خیال رکھے، تو بڑے بھائی کا بھی کوئی دل ہے، اس کی بھی کوئی پرائیویسی ہے، اس کو بھی جوائنٹ فیملی کے ماحول کے اندر، اگر وہ اپنے کمرے میں ہے، اس کو تنہائی، اس کے معاملات۔ اگر آپ کا دل کرتا ہے نا میں جب شہر جاؤں آئس کریم کھاؤں، تو بھابھی کا بھی دل کرتا ہے، کبھی اس کو وہ چلی گئی ہے یہ روز جا کے آئس کریمہ چاٹ دے، تو یہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، ان کو بھی تھوڑا سا عزت کا آسانی والا ماحول دے، نہیں تو پھر وہ ہوگا۔ حافظ مسعود عالم، نام تو سنا ہے نا، حافظہ اللہ تعالی، ان سے مجھے کوئی تھوڑا سا کام تھا، بلایا تھا، تو اس سلسلے میں گیا، دروازے پہ کھڑا، بیل دی، کچھ دیر ہوئی، شاید نہا رہے تھے، ایک عجیب منظر دیکھا، گاڑی بالکل کونے کے اوپر گلی مڑتی ہے، وہاں رکی، فون لگایا، اور حافظ صاحب کے گھر کے سامنے والے گھر کے ساتھ سے عورت جو ہے نا، وہ ایک بالکونے پہ آئی اور وہ پیدل اترا، دونوں ہاتھ میں شاپر ہے، نیچے سے ایک کیچ کروا، دوسرا کروا، تیسرا کروا کے گاڑی میں بیٹھا، وہ پیچھے چلی گئی، گھر کے سامنے آ کے ہارن دیا، بوڑھی اماں نے دروازہ کھولا، گاڑی روک کے اتر کے چھوٹا سا شاپر پکڑ کے، ماں جی تواڈے لیے لے آیا۔ ماں خوش ہو گئی، میرا منڈا یہ ورگا دنیا کوئی نہیں، رب تینوں بھاگ لاوے، خوش رہے، راضی رہے، سارا کچھ۔ گاڑی اندر کھڑا کر کے گیٹ بند کرنے لگا نا، میں کہ پاجی ایک منٹ گل تے سنیا جی، تھوڑا سا تعارف کروایا، میں نے کہا پوری زندگی گزر گئی ہے، آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا، یار اللہ نے کتنا عظیم انسان بنایا آپ کو، میں نے تو بڑا سبق سیکھا ہے۔ کہنے لگے جی کی کردا، روز لڑائی ہوندی سی، اٹ کتے دا ویر، اٹ کھڑکا لگا ہی رہندا سی، بیبے کہندی سی تو تا ہے ہی رن مرید، تے بیوی جا کے اپنے پیکیاں دے کہندی سی یہ تا ہے ہی لائی لگ، جو ماں کہندی بھیڑاں کہندی وہی مندا، روز خدمتیں بھی کروں، جوتے بھی کھاؤں۔ تو پھر مجھے آیا کہ نہیں، اب دل رکھنے ہیں، دل توڑنے نہیں، میرا بھی ٹوٹتا ہے، جس کا جو حق ہے اسے دیتا ہوں۔ اتو موڑ تو کھلو کے فون کری دا، باہر آؤں دی کیچ کرا دئی دا، تھلے بیبے نو جا کے وہ شاپر، بیبے کہندی ماشاءاللہ پوت نے، سارے نو کہندی ہے یہ مینوں ہی لیا کے پہلے دیندا ہے، وہ دے وچوں بھی دے کے سانو پلیٹ چ رکھ کے اتنے چیزاں دے آؤندی ہے، وہ اپنے تھاں خوش، اپنے تھاں خوش۔ تو بھائی گھروں کو چلانے کے لیے، دلوں کو جوڑنے کے لیے آپ کوئی اگر سیاسی کام کریں گی بھی تو وہ سٹیپ اچھا ہے، وہ عقل مندی ہے، وہ دانائی ہے۔ اشارہ میں اینڈ تے کرتا، تھوڑا جا سوچ سمجھ کے بھی چلے آجے، اللہ عمل دی توفیق دے وے، ہم اپنے دل سنبھال کے رکھیں۔ اللہ اس مجلس میں جتنے لوگ ہیں ان کو کسی کو دل کا دورہ پڑ کے موت نہیں آئے، کیا خیال ہے؟ اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ بھی کسی کا دل نہ توڑے اور ان کا بھی کوئی دل نہ توڑے۔ ہمیں جب یہ ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے مولوی جی عدالت دا نکاح جائز ہے، میں کہنا جی، کڑی بھجا کے لے جائیے، میں کیا جی بھی میں آپ کا دل توڑوں، مجھے حق نہیں ہے۔ جج جیڑا نکاح، ہاں میں کہتا ہوں جائز تب ہوگا، آپ بھگا کے لے جائیں، کوئی نہیں روک سکتا، ڈنڈا سوٹا، لیکن آپ چلے جائیں، لیکن یہ نکاح جائز تب ہوگا جس دن جج اچانک عدالت میں آیا ہے اور اسے بتایا گیا ہے کہ ایک جوڑا ہے، شادی کروانی ہے، عدالت میں نکاح ہونا ہے، اور سامنے اس کی بیٹی ہے، بھگا کے کوئی اور لڑکا لے کے گیا ہے، وہ اس کا خوشی سے نکاح پڑھا کے روانہ کر دے گا، میں کہوں گا اس دن جائز ہے۔ لیکن ایسی مثال ملی نہیں، اور آج تو خوش ہے کہ جناب آپ نے مجھے فتویٰ دے کے خوش کر دیا ہے، میں اس دن بھی تیری خوشی دیکھنا چاہتا ہوں جس دن اللہ اسی میں سے تجھے اولاد دے گا، اور پھر یہ بیٹی کوئی اور لے کے جائے گا، اور تو خوشی خوشی جا کے کہے گا پوت کوئی گل نہیں، پھر کی ہوا، پھر مزہ آتا ہے جب اپنے پہ بات بنتی ہے۔ خبر پڑھنی بڑی آسان ہے، خود خبر بنے تو مشکل ہوتی ہے، لہٰذا
اس اعتبار سے بھی دیکھیے گا کہ ہم نے اپنے دل کی تو ہمیشہ سوچی ہے، ایک عزت کے جانے کی وجہ سے کتنے بھائی، کتنے بزرگ، کتنی مائیں، کتنے لوگوں کے دل ٹوٹ کے زندگیاں ان کی ختم ہو جاتی ہیں۔ اپنے ایک دل کو سنوارتے سنوارتے میں نے کتنے لوگ ہارٹ اٹیک کروا کے مروائے۔ اپنے رویوں کو سیدھا کریں، انشاءاللہ آپ کی جوانیاں بھی وہ ہو سکتی ہیں جو مدینے میں چلنے والے جوانوں کی تھی۔ میں بھی ویسا ہو سکتا ہوں، پرامن ماحول ہو سکتا ہے، ایک دوسرے سے مطمئن ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم کا معنی یہ تھا کہ بھائی کبھی دین میں ڈنڈی نہیں ماروں گا، تیرا دل نہیں توڑوں گا دینی بات میں۔ السلام علیکم، تیری جان کو کبھی تکلیف ہو میں تیرا دل نہیں توڑوں گا، تیری جان کا دشمن نہیں ہوں میں۔ السلام علیکم، تیرا مال، تیری جیب نحق نہیں کاٹوں گا، ملاوٹ کر کے نہیں دوں گا، میں مسلمان ہوں، تجھے سلامتی ملے گی۔ السلام علیکم، میں تیری عزت کے اوپر بھی کبھی حرف نہیں آنے دوں گا، میں اس وجہ سے تیرا دل نہیں توڑوں گا۔ السلام علیکم کا تو معنی یہ تھا، لیکن ہم تو وہ قوم ہے حج بھی کیتی جاندے ہو، کی سی بھلا شیر آؤندے کسے نو بابے نے کیا سی، تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو، دلاں دے پھٹ سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، فرض تے پورے ہوندے نہیں، نفلیں ہی نیتی جاندے ہو۔ آئیں دلوں کے پھٹ سیئیں، مل کے سیئیں، کچھ کاوش کریں۔ بہت اچھا موضوع، میں نہیں نبھا سکا تو الگ بات ہے، لیکن احباب دل نے دل پہ مبنی موضوع چنا۔ اللہ کرے ہمارے دلوں کے پھٹ ختم ہوں، آپس میں محبتیں بڑھیں، چاہتیں بڑھیں، لیکن وہ چاہت جو ہمیں جنت میں لے کے جائے، اور آدمی نے اسی کے ساتھ جانا ہے جس سے اس کا اللہ کے لیے الحب للہ والبغض فی اللہ ہوگا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کرتی ہے جی، کسی نو دل دا دورہ نہ پڑے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔